والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوہ گر لائق صد احترام حضرت علامہ سید امجد علی صاحب قاضی شہر شولاپور، جملہ ذوی احترام علماء کرام، سادات اعظام، مشائخ اعظام، حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے سرور، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ زمانے میں آئے بہت آنے والے، کوئی تجھ سا آیا نہ او آنے والے، سراجم منیرہ لقب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے، اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شولاپور کی سرزمین پر آج جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ افق پر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مہینہ، اس وقت ہمارے اور آپ کے درمیان جلوگر ہوگا جب ربیع الاول شریف کا چاند نظر آئے گا، اور عاشقوں کو انتظار ہے کہ وہ ساعت سعید کب قریب آئے گی جب آقا کی میلاد کا مہینہ ہمارے درمیان جلوگر ہوگا۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا انعام اور احسان کا دن ہے کہ دنیا میں کوئی تہوار ایسا نہیں ہے جو عالمی بھی ہو اور ہر انسان کے لیے بھی ہو، سوائے ایک تہوار کے، وہ ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اگر ہوش سے کام لے، دانشوری کا ثبوت دے، تجاہل عارفانہ کا شکار نہ ہو، تو لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ روئے زمین پر کوئی ایسا دن آیا ہی نہیں جو ہر ایک کے لیے خوشی کا دن ہو، مسرتوں کا دن ہو، شادمانی کا دن ہو، عید کا دن ہو، اس لیے کہ ایک انسان کی طبیعت دوسرے انسان سے جدا ہوتی ہے، سوچ و فکر میں اختلاف ضرور ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ ذہن عطا کیے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ سوچ عطا کی ہے، ہر ایک کو الگ الگ فکر عطا کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کوئی ضروری نہیں جو دن ہندوستان والوں کے لیے خوشی کا دن ہو وہی دن برطانیہ والوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہو، کوئی ضروری نہیں جو دن امریکہ والوں کے لیے خوشی کا دن ہو وہ دن جو ہے وہ پاکستان والوں کے لیے بھی خوشی کا دن ہو، کوئی ضروری نہیں کہ جس دن بنگلہ دیش والے خوشی منائیں اس دن افریقہ والے بھی خوشی منائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بلکہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن انسان خوشی منائے اور جانور خوشی منائے، یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جس دن انسان خوشیاں کر رہے ہوتے ہیں جانور غموں میں ڈوبے ہوتے ہیں، جانور خوشیاں کر رہے ہوتے ہیں انسان غموں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو دن مزدوروں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے وہ دن سیٹھوں کے لیے غمی کا دن ہوتا ہے، جو دن سیٹھوں کے لیے خوشیوں کا دن ہوتا ہے وہ دن مزدوروں کے لیے غموں کا دن ہوتا ہے۔ لیکن روئے زمین پر ایک دن ایسا بھی آتا ہے جو سب کے لیے یکساں خوشی کا دن ہوتا ہے، اگر کوئی مزدور ہے اس کے لیے بھی، کوئی امیر ہے اس کے لیے بھی، کوئی غریب ہے اس کے لیے بھی، کوئی ان پڑھ ہے اس کے لیے بھی، کوئی جاہل ہے اس کے لیے بھی، کوئی عالم ہے اس کے لیے بھی، کوئی انسان ہے اس کے لیے بھی، کوئی جانور ہے اس کے لیے بھی، کوئی مومن ہے اس کے لیے بھی، کوئی کافر ہے اس کے لیے بھی، کوئی مرد ہے اس کے لیے بھی، کوئی عورت ہے اس کے لیے بھی، کوئی سہاگن ہے اس کے لیے بھی، کوئی بیوہ ہے اس کے لیے بھی، کوئی ماں باپ والا ہے اس کے لیے بھی، اور کوئی یتیم ہے اس کے لیے بھی۔ وہ کون سا دن ہے جو عالمی تہوار کی شکل میں لوگوں کے درمیان جلوگر ہوتا ہے، اور وہ تہوار صرف مسلمانوں کا نہیں، صرف انسانوں کا نہیں، اللہ اکبر، وہ پوری کائنات کا تہوار ہوتا ہے۔ اسی تہوار کو میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں، آمد رسول کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ کو حیرت ہوگی اس لیے کہ آپ نے پابند کیا ہے کہ گفتگو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ویسے بھی اہل سنت کا اسٹیج بڑا ذمہ دار منبر ہوتا ہے، یہاں ہر بات بڑی ذمہ داری سے کہی جاتی ہے۔ میں نے دعویٰ اپنے تمہیدی کلمات میں پیش کیا، میلاد مصطفیٰ کا تہوار ہر انسان کا تہوار ہے، انسان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوق کا تہوار ہے۔ اگر میں بڑھ کر یہ بات کہہ دوں کہ میلاد مصطفیٰ وہ دن ہے جس دن خدا خالق کائنات کی خوشیوں کا اظہار فرماتا ہے، تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، جہاں عرش والے اور فرش والے خوشیوں میں دوسرے کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، وہ آمد رسول کا دن ہے، وہ آمد مصطفیٰ جامع رحمت کا دن ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن اس کا ثبوت کیا ہے؟ آج کے سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص میرے وہ نوجوان جن سے علامہ گلہ کر رہے تھے کہ لوگ جو ہیں حق کو سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے ان کے سامنے حق پہنچانے کے لیے اس محفل
محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں، بیک گراؤنڈ پیش کرنا چاہتا ہوں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، پھر اسی میں آپ کو عظمت مصطفیٰ کے سوتے پھوٹتے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے حالات کیا ہیں، آپ اس پر سرسری نظر ڈالیے، اور اس کے بعد آمد رسول کے بعد حضور کا نبوی انقلاب کیا ہے آپ اس پہ نظر ڈالیے، تو آپ کو پتا چلے گا یہ تہوار ایک آفاقی تہوار ہے، یہ تہوار ایک عالمی تہوار ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مسلم غیر مسلم ہر ایک انسان کے لیے یہ خوشیوں کا دن ہے، اگر لوگ سمجھیں، اس لیے کہ پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے اور آپ کے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمین پہ تشریف نہ لائے تھے، اس وقت زمین کے حالات کیا تھے، زمین پر لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے، لوگوں کے شب و روز کیا تھے، لوگوں کے رات و دن کیا تھے، لوگوں کی سیاست کیسی تھی، لوگوں کی سماجی زندگی کیسی تھی، لوگوں کی تہذیب کیسی تھی، لوگوں کا کلچر کیسا تھا، لوگوں کا انداز زندگی کیسا تھا، لوگوں کے شب و روز کیسے تھے، صبح و شام کیسے تھے، ماں کے ساتھ سلوک کیا تھا، بیٹے کے ساتھ سلوک کیا تھا، بیٹی کے ساتھ سلوک کیا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ انداز کیا تھا، آپ اس کو ایک نظر سرسری طور پر آپ دیکھیں۔ میں آپ کو تاریخ کے جھروکے میں جھانکنے کی ایک فکر دینا چاہتا ہوں۔ آج کے ہم تھوڑا سا ماضی کے جھروکے میں جھانک کر کے دیکھیں، آقا کی آمد نہیں ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 550 صدیاں کم و بیش گزرتی ہے، اس درمیان میں کوئی نبی نہیں آتا۔ جناب عیسیٰ اور حقائق کریم کے درمیان میں کوئی نیا نبی نہیں آیا ہے۔ جناب عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، اور روئے زمین جو ہے گویا کے فرشتادہ پیغمبروں سے خالی ہو گئی ہے۔ بظاہر اللہ اکبر کوئی ہادی نہیں، کوئی مہدی نہیں، کوئی صراط مستقیم دکھانے والا نہیں انبیاء کی شکل میں۔ اس لیے انسان اس قدر گراوٹوں کا شکار ہو گیا تھا کہ انسان کی شکل انسانوں جیسی تھی، لیکن انسان جانور سے بدترین ہو گیا تھا، انسان درندوں سے بدترین ہو گیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لوگ یونان کی تہذیب کے خطبے پڑھتے ہیں، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں سرزمین یونان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس سرزمین کا حال کیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اہل یونان عورتوں پر اس طرح ظلم کرتے تھے کہ اگر کوئی عورت ایام ممنوعہ کا شکار ہو جاتی، حیا کے پردے میں ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں، ممنوعہ ایام جو عورتوں کو ایک مہینے میں مخصوص دنوں سے گزرنا ہوتا ہے، ان ممنوعہ ایام کا وہ شکار ہو جاتی تو اس عورت کو جو ہے وہ ایک کالی کوٹری کے اندر قید کر دیا جاتا تھا۔ خود کا شوہر اس سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیتا، اپنے تعلق کو توڑ لیا کرتا، اتنے دن تک کہ گویا کہ وہ اس کو منحوس سمجھتا، اس کو اپنی دشمن سمجھتا، نہ اس کے ساتھ کھانا کھایا جاتا اور نہ اس کا چہرہ دیکھا جاتا۔ اس طریقے سے حال یہ تھا، اگر کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کے سر کے بال مونڈ دیے جاتے تھے اور اس کو ایک کالی کوٹری میں مرنے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ عورت اللہ اکبر زندگی سے موت سے بدترین زندگی اس کالی کوٹری کے اندر گزارتی، اور وہ گویا کہ مرنے کا انتظار کرتی، وہ موت کا انتظار کرتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حال یہ ہے کہ نہانے کو جرم سمجھا جاتا تھا، غسل کرنے کو جرم سمجھا جاتا تھا۔ آقا کی آمد سے پہلے اٹھا کر دیکھو یورپ کی تاریخ، ایک عورت نے غسل کیا تھا تو اس عورت کو غسل کے جرم میں اس کی چمڑی ادھیڑ لی گئی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ غور کو فرمائیں، لوگوں کو غسل سے اتنی نفرت تھی، روز نہانے والے جو آج خوشبو کے ساتھ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، تو یہ آپ سمجھتے کیا ہے؟ صرف 12 ربیع الاول میلاد کا دن نہیں ہے، جب جب نہا کر کوئی پاکیزگی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نکلے گا، یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لوگ گندگی میں
نہیں کرتا, غسل سے کس کو نفرت ہے؟ یہ نبوی انقلاب کی برکتیں ہیں, میرے پیارے آقا آمد مصطفیٰ کی برکتیں ہیں, پیارے آقا کی آمد کی برکتیں ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, حال یہ تھا کہ ایجوکیشن سے عورتوں کو دور رکھا جاتا تھا, عورت کو ثانوی درجہ دیا جاتا تھا, بلکہ ثانوی درجہ یہ بھی کہنا ایک رعایت ہوگی, عورت کے ساتھ جانور سے بدترین سلوک کیا جاتا تھا. آج ہمارے ملک ہندوستان میں عورتوں کے لیے بڑی محبتوں کی بات کی جا رہی ہے, اور محبتوں کی بات وہ کرتے ہیں جنہوں نے خود کی عورتوں کو مرنے سے بدترین زندگی کے لیے چھوڑ رکھا ہے. لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہی ملک ہندوستان تھا. اللہ اکبر, آج سے 60 سال پہلے تک کے اس سرزمین پر بیوہ کو شوہر کی چتا پر زندہ جلا دیا جاتا تھا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ حالات تھے. لیکن آئیے, جس زمین پر آمنہ کا لال اللہ اکبر جلوگر ہونے والا تھا, اس زمین کے حالات کیا تھے؟ لوگوں کی مذہبی روایات اس قدر گندہ گندی ہو چکی تھی اور گر چکی تھی کہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کے کیا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں, جب مرد اور عورت ننگا ہو کر کعبے کا طواف کریں گے تو اس وقت حالات کیا ہوں گے. بلکہ طواف کعبہ کرتے ہوئے بے حیائی کے کام ہوتے. کبھی کبھی اللہ اکبر حرم کعبہ میں زنا تک کر لیا جاتا, جس کا ثبوت آپ کو تاریخ میں ملے گا. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, لوگوں کا حال یہ تھا, اگر زنا کرنے کے لیے کوئی عورت میسر نہ آتی تو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. ماں کی گود میں ایک ماں اپنے بچے کو شراب پلانے میں فخر محسوس کرتی تھی. آپ گھٹی دیتے ہیں تو میٹھی چیزوں سے ان لوگوں کو گھٹی دی جاتی تھی, تو شراب کے قطروں سے گھٹی دی جاتی تھی. ایک عورت اللہ اکبر 8-10 مردوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتی تھی, اور جب بچہ پیدا ہوتا وہ عورت اپنے ہاتھ میں بچے کو لے کر آتی, اور وہ 8-10 لوگ کھڑے ہوتے, وہ جس کی کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی, اللہ اکبر, وہ اس کا باپ کہلا دیا جاتا, اس کا باپ قرار دیا جاتا. میں بڑے ادب کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کے منکرین سے کہنا چاہتا ہوں, ایک باپ کی طرف شرافت سے منسوب ہو اور لوگ تم اس سلسلے میں تم پہ یقین کرتے ہو, یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر حضور کی آمد نہ ہوتی تو آپ بھی 8-10 کا نتیجہ ہوتے اور لوگ آپ کے نسب کو مخلوط قرار دیتے. یہ کوئی گالی نہیں ہے, بلکہ میں شرافت کے ساتھ آمد مصطفیٰ کے حوالے سے ایک ذہن تمہیں دینا چاہتا ہوں. عرب کا یہ دستور تھا, عرب کے یہ حالات تھے, نسب محفوظ نہ تھے. 8-10 باپ ایک انسان کے ہوتے اور کسی ایک کی طرف وہ منسوب کر دیا جاتا. حال یہ تھا, کمزوروں کو جینے کا حق نہ تھا. اللہ اکبر, کوئی کمزور بچہ پیدا ہوتا تو اس بچے کو پہاڑ پہ لے جا کر کے زمین پہ گرا دیا جاتا تھا, یہ کہہ کر کہ زمین پر کمزوروں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اور آپ نے بڑی مشہور سی بات سن رکھی ہوگی, اور یہ بات حقیقت بھی ہے, کہ اللہ کے حبیب کی آمد سے پہلے بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, بیٹیاں زندہ دفن کی جاتی تھی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, یہاں تک کہ بچیوں کو اللہ اکبر جہاں زندہ دفن کیا جاتا تھا, آج بھی حرم کعبہ کے سامنے وہ قبرستان موجود ہے جہاں ننھی ننھی معصوم قبریں آج بھی آمد مصطفیٰ سے پہلے کی داستان ظلم کو گویا کے خاموش زبان سے لوگوں کے سامنے بیان کر رہی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, میں پوری دنیا کے حالات تو آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں پیش نہیں کر سکتا. صرف ایک واقعہ حدیث مبارکہ سے, تاریخ سے اپنے الفاظ کا جامع پہنا کر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اس سے پڑھے لکھوں کو, دانشوروں کو اندازہ ہو جائے گا کہ آقا کی آمد سے پہلے کے حالات کیسے تھے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اللہ اکبر, اللہ نے کتنا احسان کیا, بلکہ کتنا بڑا احسان کیا. ہمارے درمیان اپنے محبوب کو جلوگر فرمایا, انیس بے کسا کو جلوگر فرمایا, نبیوں کے امام کو جلوگر فرمایا, قائد المرسلین کو جلوگر فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف میں جلوگر ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ میرے سرکار صحابہ کے درمیان جلوگر ہوتے تو اس محفل کے اندر کبھی خوف خدا کی بات نکل جاتی, صحابہ رو پڑتے, کبھی کبھی ہنسی کی بات نکل جاتی تو صحابہ ہنس پڑتے, کبھی کبھی شاعری کا تذکرہ چھڑتا تو کبھی اشعار پڑھ لیے جاتے. گویا کہ وہ نبوی محفل تھی جس میں
ہر رنگ موجود تھا، ہر خوشی موجود تھی، وہاں فکر آخرت بھی ہے، وہاں غم ہے، وہاں فکر آخرت بھی ہے، وہاں پر اللہ اکبر غم حیات سے نجات بھی ہے، وہاں پر شاعری کی رعنائیاں بھی ہے۔ حضور شعر نہیں کہتے تھے لیکن شعر کہنے والوں کے شعر ضرور سنا کرتے تھے، اس کو پسند بھی فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کبھی ملک یمن کے تذکرے آتے، کبھی ملک شام کا ذکر آتا، کبھی ایران کے تذکرے چھڑ جاتے، کبھی زمانے جاہلیت کے بادشاہوں کے تذکرے چھڑ جاتے، کبھی حضور علیہ السلام بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرماتے۔ کے اندر ایک دن ایسی محفل سجی ہے، آمینہ کا لال جلوگر ہے اور ستاروں کی انجمن بشکل صحابہ موجود ہے۔ اللہ اکبر، وہ محفل کتنی حسین ہوگی جس میں نبیوں کا امام جلوگر ہوگا، صدیق و فاروق، عثمان و علی، سعد و سعید، طلحہ و زبیر جیسی عظیم ہستیاں حضور کو اپنے جھرمٹ میں لیے ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس محفل پاک میں اچانک ایک ذکر چھڑتا ہے، اچانک ایک تذکرہ نکلتا ہے۔ وہ تذکرہ کیا ہے؟ وہ میلاد مصطفیٰ ہے۔ صحابہ حضور کی میلاد کا تذکرہ کرنے لگے ہیں۔ کون کہتا ہے میلاد مصطفیٰ بدعت ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے جو احباب میلاد مصطفیٰ کو بدعت حسنہ لکھتے ہیں، وہ اس اعتبار سے لکھتے ہیں کہ جو مربجہ طریقہ ہے وہ بدعت حسنہ ہے، یعنی لائٹ لگانا، لائٹنگ لگانا، کیونکہ دور صحابہ میں تو لائٹ تھا نہیں، اس اعتبار سے بدعت حسنہ کہتے ہیں۔ لیکن جہاں اصل میلاد کا ذکر ہے، حضور کی میلاد بیان کرنا، تو وہ قرآن میں بھی موجود ہے، وہ حدیث میں بھی موجود ہے۔ اگر میلاد مصطفیٰ قرآن میں نہیں تو قد جاءکم من اللہ نور کا مطلب کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کا مطلب کیا ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم کا مطلب کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، قرآن کی درجنوں آیت ہے جو آمد رسول کا ذکر کر رہی ہے، اور حضور کی آمد ہی کو تو میلاد کہتے ہیں، آمد رسول بیان کرنے کو تو میلاد کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، تو عرض یہ کر رہا تھا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، آقا کی میلاد کا ذکر چھڑ جاتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف لائے۔ حضور آپ نہ آئے تھے، ہم وحشی بن چکے تھے، ہم درندے بن چکے تھے، ہم جانوروں سے بدترین زندگی گزار رہے تھے۔ ہاں اللہ اکبر، جو لوگ نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتے تھے، میرے سرکار نے ان کو اللہ کی پہچان عطا کیا، خود فراموشوں کو خدا کی معرفت عطا کی، گمراہی کے دلدل میں گرنے والے انسانوں کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا دیا، لوگوں پہ ظلم کرنے والوں کو وقت کا عادل بنا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو صحابہ عرض کر رہے ہیں اپنے محسن کی بارگاہ میں، محسن انسانیت کی بارگاہ میں، محسن کائنات کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ آئے تو زندگیاں بدل دی گئی، آپ آئے زندگیوں میں انقلاب آ گیا، یا رسول اللہ پتھر دلوں کو سوز عطا کیا گیا، پتھر دلوں کو درد دل عطا کیا گیا، آوارہ پیشانی رکھنے والوں کی پیشانیوں کو آوارگی سجدہ سے بچا لیا گیا، 360 معبودان باطل کے سامنے جھکنے والی قوم کو ایک خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکنے کا شعور عطا کیا گیا۔ حضور آپ آئے، کتنا احسان کیا، ماؤں کی عظمتیں دوبارہ ہو گئی، بہنوں کی عظمتیں بتائی گئی، بچوں کے حقوق بتائے گئے، جانوروں کے حقوق بتائے گئے۔ اس میں ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، سب حال دل سناتے ہیں، میرے سرکار اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنے کچھ حال دل آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنے غم کو ہلکا کروں۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، ہمیں انسانیت کا شعور عطا کیا، انسانوں کو کمال انسانیت عطا کیا، انسانوں کو انسان بننے کا انداز عطا کیا۔ یا رسول اللہ آپ نہ آئے تھے، ہم کس قدر درندے تھے، ہم کس قدر گناہوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ حضور اشارہ کریں تو تاکہ میں بھی خراج پیش کروں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کی آمد سے پہلے انسان کیا تھا، آپ کی آمد کے بعد انسان کیا تھا۔ اشارہ ابرو ہوا اور انہوں نے حال دل پیش کرنا شروع کیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس تاریخی واقعے کو، حدیث پاک کو اپنے الفاظ کا جامع پہنانا چاہتا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں 4 یا 7 بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس، میرے یہاں پر 3 یا 6 بیٹیاں پہلے پیدا ہو چکی تھی، 4 یا 7
आखिरी मर्तबा, ये रावी का शुबा है इसलिए मैं या की कैद लगा रहा हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर। वस करते हैं आका, जब मैं आखिरी मर्तबा बाप बनने लगा और मेरी बीवी ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि तुम फिर से बाप बनने वाले हो, मुझे अब की बार उम्मीद थी कि मेरे घर बेटा पैदा होगा, इसलिए मैंने बीवी को बहुत नज़ाकतों के साथ रखा। और जब बच्चे की विलादत का दिन करीब से करीब आने लगा तो मुझे उम्मीद जो है मेरा यकीन में तब्दील होने लगा। या रसूल अल्लाह, मैं 3 या 6 बेटियों को जिंदा दफन कर चुका था और अब की मर्तबा बेटे की उम्मीद थी। या रसूल अल्लाह, ऐसे में मैं घर छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता था। अचानक मुझे सफर दरपेश हुआ और मैं जाने के लिए मजबूर हो गया। जब मैं जाने के लिए निकला तो आका, मैंने अपनी बीवी को अपने करीब बिठा करके एक वसीयत की, देखो अगर बेटी पैदा हो तो पहले की तरह अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देना, और अगर बेटा पैदा हो उसका बड़ा ख्याल करना। गोया कि एक बाप अपनी बीवी को अपनी बच्ची के हवाले से ये वसीयत कर रहा है कि तुम ममता का इजहार न करना, बल्कि नागिन बनकर अपनी ममता को डस देना। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने बीवी को कहा और उसके बाद में चल दिया। उस दौर में सफर बड़े तवील होते थे, ये नहीं कि कोई फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। आज तो लोग दुबई जाते हैं, सुबह दोपहर को पहुंचे और शाम को घर भी लौटना चाहे तो लौट सकते हैं। दुनिया सिमट गई है, दुनिया इस कदर अल्लाह अकबर समेट दी गई है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं कई दिनों के बाद, बल्कि कई महीनों के बाद जब मैं मक्का वापस लौटा, अपने घर को वापस आया, तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, जो अमानत मैं तेरे पेट में रख करके गया था, उस अमानत के बारे में तुम क्या कहती हो? उसने अर्ज किया, मेरे सरताज, वो बच्ची मुर्दा पैदा हुई थी, सो मैंने उसको दफन कर दिया। अब बात आई गई हो गई, किस कदर माकूल बात थी कि बच्ची मुर्दा पैदा हुई और उसको दफन कर दिया गया, किस्सा ही खत्म हो गया। कोई गम न कोई और चीज, इसलिए कि बेटी तो दफन होने के लिए पैदा हुआ करती थी उस दौर में। अगर वो जिंदा भी पैदा होती तो उसे दफन ही किया जाता, लेकिन मुर्दा पैदा हुई इसलिए वो दफन कर दी गई। ये बात उनकी बीवी ने कहा, अस्की या रसूल अल्लाह, रातों दिन गुजरते रहे, गर्दिशो लहलो नहार जो है वो हमारे दरमियान जो है, हमारे दरमियान आते और जाते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि मैं जिस टाइम अपने घर नहीं आता था, यानी बेवकत, उस वक्त मैं अपने घर आया तो मैंने क्या देखा कि 4-5 साल की बड़ी खूबसूरत बच्ची है और मेरी बीवी उसकी बाहों में बाहें डालकर उसके साथ खेल रही है। वो बच्ची मेरी बीवी को माँ कहकर पुकारती है। तो मैंने अपने घर के आंगन में पहली मर्तबा इतनी बड़ी बच्ची को देखा था जिसकी उम्र 4 या 5 साल की हो। जब मैंने बच्ची को अपने घर के आंगन में देखा तो मेरी आंखों में खून उतर आया, इसलिए कि बच्ची का दूसरा नाम उस दौर में शैतानत था, नहूसत था, गंदगी था। अल्लाह अकबर, जिसके सितारे गर्दिश में आते कहा जाता था कि उसके घर बेटी पैदा होगी, इसलिए उस दौर में शैतानत का दूसरा नाम बेटी, नहूसत का दूसरा नाम बेटी, बेबरकती का दूसरा नाम बेटी। जिस घर में बच्ची होगी उस दौर का अकीदा था कि उस घर में बरकत नहीं आ सकती, उस घर में शैतानत परवरिश पाती है, उस घर में बेबरकती नाजिल होती है, उस घर में नहूसतें नाजिल होती है। मैंने पहली मर्तबा अपने घर के आंगन में एक खूबसूरत नन्ही सी बच्ची को देखा, मेरी आंखों में खून उतर आया और उसके बाद मैंने गरजदार आवाज में पूछा, ये कौन है और इस बच्ची के साथ तेरा रिश्ता क्या है? मेरी बीवी ने बच्ची को छोड़ा और मेरे कदम पकड़ लिए, इसलिए कि सारे राजों से पर्दा उठ चुका था, अब कोई बात छुपाई नहीं जा सकती थी। उसने कदम पकड़ कर कहा, मेरे सरताज, आप पूछते ये कौन है? इसका चेहरा बता रहा है ये कोई और नहीं है, ये तुम्हारी और मेरी मोहब्बतों की निशानी है, हमारे प्यार की निशानी है। हमारे आंगन में खिला हुआ एक शगुफ्ता फूल है, ये देखो तो सही, ये कितनी अच्छी अंदाज में बात करती है। इसकी सूरत कभी आपसे मिलती है, थोड़ी मुझसे मिलती है। और मैंने तुमसे झूठ कहा था कि बच्ची मुर्दा पैदा हुई, मैंने दफन कर दिया। बच्ची मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा पैदा हुई थी, लेकिन मैंने इसलिए बच्ची को रोक लिया, नहीं दफन किया, क्योंकि अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूं, ना मैं मां बन सकती हूँ इसके बाद और ना आप बाप बन सकते हैं। इसलिए कोई एक तो हो
माँ कहकर पुकारे और आपको बाप कहकर पुकारे। देखो कितनी खूबसूरत है, चेहरे पे मासूमियत के कैसे आसार है। ये हमारे बुढ़ापे का सहारा साबित हो सकती है बेटी। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं आका, बीवी के कहने पर मैं थोड़ी देर के लिए ठहर तो गया, लेकिन बच्ची से मोहब्बत करना हमारे बस में नहीं था। माहौल ऐसा क्रिएट किया गया था कि बच्ची को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। या रसूल अल्लाह, मैं हर दिन प्लान करता, इस नहुसत को कैसे खत्म करूं, इस बेबरकती को कैसे खत्म करूं, इस शैतानत को कैसे खत्म करूं। एक दिन मेरे जहन में बात आई, मैंने अपनी बीवी से कहा, क्या ये मेरी बेटी नहीं? मेरी बीवी खुश हुई। क्यों नहीं? बिल्कुल ये मेरी और आपकी मुश्तरका बेटी है। बच्चा माँ बाप का दोनों का हुआ करता है। तो उन्होंने कहते हैं, मैंने अपनी बीवी से कहा, आज मेरी बेटी मेरी आगोश में सोएगी, अपने बाप की आगोश में सोएगी। मेरी बीवी बड़ी खुश थी कि मैं इससे सच्चे दिल से प्यार करने लगा। जब शाम हुई, मैं बच्ची को अपनी गोद में लेकर के लेट गया और अपनी बाहों की आगोश मैंने बेटी के लिए दराज कर दी। लेकिन मेरी बच्ची सोच रही थी, आज बाप का आगोश मेरा बिस्तर है। बीवी सोच रही थी, बाप का आगोश मेरी बच्ची का बिस्तर है। लेकिन मेरे दिल में नफरतों की जो आग जल रही थी, उसको दुनिया की कोई ताकत बुझा नहीं सकती थी। मैंने आंखें बंद कर ली और नाक से आवाज निकालना शुरू किया, ये सोच करके मेरी बीवी समझे कि मैं सो गया हूं। उसके बाद शाम ढली और रात की सियाह जुल्फें मक्के की सरजमीन पर बिखरती चली गई। मक्कतुल मुकर्रमा के रहने वाले बुतों के पुजारी भी हमेशा के लिए गोया के सुबह होने से पहले तक नींद की आगोश में चले गए, ख्वाबे खरगोश में चले गए। अल्लाह अकबर। शराब के नशे में धुत होने वाले वो बिगड़े हुए लोग, वो गुंडा सिफत लोग, वो उच्चट लोग, अल्लाह अकबर, शाम को बुतों की पूजा करने के बाद सुबह से पहले पहले तक के लिए वो शराब के नशे में धुत होकर अपने बिस्तरों पे जा पड़े। लेकिन जमीन तो मक्के की थी ना, वहां के लोग अगरचे बिगड़े हुए थे, लेकिन मक्का मक्का है, अजमत मक्का है। अब रात का आखिरी पहर शुरू हो रहा है, गोया के कुदसियाने फलक आसमान से जमीन पर तवाफे काबा के लिए नाजिल हो रहे हैं। दुआएं बाबे इजाबते इलाही से टकरा रही है। अल्लाह अकबर। लोगों के आंसू बाबे बारगाह रब्बुल इज्जत में बतौर सौगात पेश किए जा रहे हैं। ऐसे में मक्के की गली का रात की आखिरी पहर में एक दरवाजा खुलता है। जरा तसव्वुर करें, मक्के की मुकद्दस सरजमीन पर वो शहरों का की असल, वो शहरों का सरदार मक्कतुल मुकर्रमा से, मक्कतुल मुकर्रमा जैसे शहर में एक गली से दरवाजा रात की आखिरी पहर में खुलता है और एक सोई हुई 4-5 साल की नन्ही सी बच्ची को एक बाप अपनी गोद में लेकर उस अंधेरे में दौड़ने लगता है। सितारों की आंखों ने देखा होगा, चांद की निगाहों ने देखा होगा, पुश्ते जमीन ने देखा होगा, फरिश्तों की निगाहों ने देखा होगा, हालात ज़माना ने देखा होगा। एक बाप अपनी बच्ची को लेकर के मक्के की पथरीली जमीन पर दौड़ रहा है। वो बाप क्यों दौड़ रहा था? अल्लाह अकबर। रात की आखिरी पहर में इसलिए कि वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए जिंदा कब्र में दरगोर करना चाहता है और उसकी सांसों का हक उस बच्ची से छीन लेना चाहता है। वो बाप अपनी बेटी को लेकर इसलिए दौड़ रहा था। मैं लेकिन अर्ज करना चाहता हूं, आज पूरी दुनिया में कोई बाप हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, दुनिया का कोई बाप हो, रात की आखिरी पहर में जब उसके घर का दरवाजा खुलता है और वो बेटी को आगोश में लेकर अपनी गली में दौड़ता है, तो दोनों के दौड़ने में फर्क क्या होता है? वो मीलाद मुस्तफा के पहले का बाप है जो बेटी को गली में लेकर दौड़ रहा है, और ये मीलाद मुस्तफा के बाद के बाप है जो बेटी को लेकर के दौड़ते हैं। दोनों में फर्क ये होता है, वो सेहतमंद अच्छी सी बच्ची को कब्र में दफन करने के लिए दौड़ रहा था, और आज का बाप बेटी सीरियस हो जाती है तो उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों के पास दौड़ता है। ये इनकलाब मीलाद मुस्तफा की बरकत है। चूमेगा, चाहे वो हिंदू बाप
گا اس وقت میلاد مصطفیٰ کا خراج پیش کیا جاتا رہے گا، آمد مصطفیٰ کو خراج پیش کیا جاتا رہے گا. صرف جھنڈیاں آمد مصطفیٰ کا خراج نہیں، صرف جلوس آمد مصطفیٰ کا خراج نہیں، بلکہ آپ نے جب بھی بیٹی کے سر پہ آنچل ڈالا ہے تو اس وقت تو حالات زمانہ نے کروٹ بدل کر کے کہا ہے یہ انقلاب آمنہ کے لال کی آمد کا صدقہ ہے، میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، المختصر یہ وہ باپ دوڑ رہا ہے، اچانک اس کو اندھیرے میں ٹھوکر لگتی ہے. وہ چراغوں کا بھی دور نہ تھا، ہر گھر میں بھی چراغ نہیں جلتے تھے، بہت مالداروں کی یہاں چراغ جلتے تھے. وہ ایسا دور تھا، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ٹھوکر لگی، بچی کو لے کر باپ گر پڑا، اور جب گر پڑا بچی نیند سے بیدار ہوئی. یہ اٹھ کر کے سنبھلا اس ڈر سے کہ اگر میری بیوی کو پتا چل گیا کہ میں اس کو دفن کرنے لے جا رہا ہوں تو یہ مجھے دفن نہیں کرنے دے گی اور اس نیک کام سے وہ مجھے روک لے گی. اس لیے وہ باپ بہت جلدی ساری کاروائیاں کرنا چاہتا تھا. وہ جیسے اٹھا بچی بیدار ہو چکی تھی. بچی نے اپنے باپ کو اندھیرے میں دیکھ کر کہا ابا آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس نے کہا، وہ کہتے ہیں حضور میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور میں نے اس کو کہا چلو. اس نے کہا میں نہیں چلوں گی بابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نہیں چلوں گی، میری ماں کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب بچی نے چلنے سے انکار کیا تو میں نے اس کے سر کے بالوں کو پکڑا اور مکے کی پتھریلی زمین پر 4-5 سال کی ننھی سی معصوم بچی کو میں گھسیٹنے لگا اور میں گھسیٹ رہا تھا اور وہ بچی کہہ رہی تھی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، آج کے بعد وہ غلطی نہیں کروں گی لیکن آپ مجھے معاف کر دے. فطرتاً بیٹی اپنے باپ سے زیادہ پیار کرتی ہے، بیٹی کو باپ سے بہت محبت ہوتی ہے، یہ بیٹیوں کی فطرت ہے. لیکن وہ نادان باپ اس دور کا اپنی بیٹی کو ریت پر پتھریلی زمین پہ گھسیٹ رہا تھا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں وہاں پہنچا گھسیٹتے ہوئے اس بچی کو جہاں پر ننھی بچیوں کی قبریں موجود تھی. میں قبر کھودنے لگا. ایک باپ اپنی بیٹی کی قبر کھود رہا ہے اور اس کے دامن میں مٹی لگتی ہے تو وہ ننھی سی معصوم بچی اپنے باپ کے دامن سے مٹی کو جھاڑتے ہوئے کہتی ہے بابا تیرا دامن مٹی سے آلود ہو رہا ہے، اپنے دامن کو بچا لے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرے دامن پر مٹی کے داغ نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کو میرے مجھ سے اتنا پیار تھا لیکن میں ہمیشہ کے لیے اس کے خون سے اپنے دامن کو رنگین کرنے چلا تھا. اس بچی کو کیا پتا تھا یہ گڑھا میرے لیے کھودا جا رہا ہے، تو وہ بچی مٹی صاف کر رہی تھی، مٹی ہٹا رہی تھی. جب گڑھا تیار ہو گیا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس بچیوں کا نیچے دیکھو. اس نے گڑھے میں دیکھا اور میں نے اس کو ڈھکیل دیا. بچی گڑھے میں گری اور گرنے کے بعد اس نے کہا بابا آپ کیا کر رہے ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. میں نے یا رسول اللہ بچی پہ مٹی ڈالنا شروع کیا. ذرا توجہ تو کریں. اللہ اکبر. لوگ جلوس میلاد کی مخالفت کرتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں تمہیں سیاسی اتنے جلوس گوارا ہے، تمہیں اس قدر سارے جلوس ہضم ہو جاتے ہیں، ایک جلوس مصطفیٰ ہضم نہیں ہوتا. اور آپ کلمہ پڑھنے والوں کو آپ نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ اکبر. اگر سیاست دانوں کے جلوس نکلے، مولوی آگے صرف پیسے کے لیے نظر آتے ہیں لیکن مصطفیٰ کریم کا جلوس بدعت ہو جاتا ہے. لوگوں ہوش سے کام لو. تم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے اس رسول کے جلوس کی بات ہو رہی ہے، اس رسول کے جشن کی بات ہو رہی ہے. تمہیں اتنے جشن گوارا ہے، تم نے خود ہزاروں جشن تیار کر رکھے ہیں. بیٹی کی منگنی کا جشن گوارا، بیٹی کی شادی کا جشن گوارا، بیٹے کی بارات کا جشن گوارا اور آمنہ کے لال کے جشن پہ فتوے. میں پوچھنا چاہتا ہوں لوگ کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت تو بہت ہے لیکن ایک بات پوچھتا ہوں بیٹی کی شادی پر منڈپ لگانے کا ثبوت شرعی کہاں سے ہے؟ بیٹی کی شادیوں پر کھانا کھلانے کا ثبوت شرعی کہاں سے ہے؟ آپ جانتے ہیں رسول اللہ نے بیٹی کی شادی پر کبھی کھانا نہیں کیا، کسی صحابی نے کھانا نہیں کیا. کھانا تو بیٹوں کی شادی پر بشکل ولیمہ کیا جاتا ہے لیکن آج بیٹیوں کی شادی پر ہم کھانا نہیں کرتے. کس حدیث سے ثابت ہے؟ آپ کہیں گے مولانا ہمیں بیٹی سے پیار ہے اس لیے یہ جشن کرتے ہیں، تو ہمیں بھی معذور رکھیے. تو بیٹی کے لیے اتنا بڑا خرچ کر سکتا ہے تو جس کے صدقے میں ہمیں کائنات کی ہر نعمت ملی ہے پھر ہم کیا دیں اس رسول کی بارگاہ میں؟ ہمارے پاس دینے کو ہے کیا؟ اللہ اکبر. سب
सब कुछ तो उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। खुदा का दर मिला है तो मिलाद मुस्तफा के सदके में मिला है, कुरान मिला है मिलाद मुस्तफा के सदके में मिला है। बल्कि हमारा इमाम तो कहता है, खल्क के हाकिम हो तुम, रिस्क के कासिम हो तुमसे मिला जो मिला तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आमद रसूल वो है, अल्लाह अकबर। जियो और जीने दो, उम्मत में फितने मत पैदा करो। जब बेटी के लिए इतनी बिदअतें गवारा है तो रसूलुल्लाह के लिए वो जो बिदअत भी नहीं है उसके लिए इख्तिलाफात की आग क्यों लगती है? आप मुझे बताएं, खत्मे बुखारी के जलसों पर लाखों रुपए खर्च होते हैं, मदरसे के सालाना जलसों पर लाखों रुपए सर्फ होते हैं। आप मुझे बताएं, क्या इसको किस खाने में रखोगे? अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, होश से काम लो। मिलाद का जलसा करने का फायदा क्या है? जुलूस का फायदा क्या है? जश्न का फायदा क्या है? हाँ, लोग पूछेंगे आज मुसलमानों के घर जगमगाते क्यों है? तो कोई कहेगा आज आमद मुस्तफा का दिन है, तो काफिर पूछेंगे ये मुस्तफा कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफा प्यारे कौन है? तो बताया जाएगा ये वो है जिन्होंने बेवाओं को सुहागन बनाया है, जिन्होंने यतीमों के लिए नमाज ईद को ताकीद करती है। अल्लाह अकबर। हुजूर की जिंदगी बताई जाएगी। तो अर्ज ये कर रहा था, मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, नन्ही सी मासूम बच्ची अपने बाप से कहती है, बाबा मुझसे गलती क्या हो गई है, आप मुझे बताएं तो सही। वो कहते हुजूर मैं मिट्टी डालने लगा, बच्ची कभी इधर को होती, कभी इधर को होती, कभी इधर को होती। मैंने सोचा अगर ये बच्ची इधर उधर होती रही तो फिर मैं इसको दफन नहीं कर सकूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा पहले इसको कत्ल कर दूं, पहले इसको मार डालूं। तो मैंने बड़ा सा पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद मैंने अपनी नन्ही सी मासूम बच्ची के सर पे जोर से वो पत्थर दे मारा। या रसूल अल्लाह, एक चीख निकली और वो आखिरी चीख मेरी बेटी की उस जंगल के अंदर खामोश हो गई। मैंने जल्दी जल्दी मिट्टी डाली और सीना तान कर मैं वापस लौट रहा था कि मैंने शैतानत को दफन किया, मैंने बेबरकती को दफन किया, मैंने जिल्लत और रुसवाई को दफन किया। जब मैं लौट रहा था तो मेरे कानों में आवाज आ रही थी, बाबा मुझसे गलती क्या हो गई है, मुझे माफ कर दे, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगी। उस वक्त मैंने सोचा कि वो बच्ची कब्र से निकलकर आ तो नहीं रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो मेरी बच्ची की आवाज न थी, बल्कि मेरे मुर्दा ज़मीर की आखिरी हिचकी थी, वो जो हिचकियां ले रहा था। या रसूल अल्लाह, हमने इस कदर जराइम किए हैं मेरे आका। ये पूरी दास्तान गम सरे अनवर को नीचा करके सुनते रहे, सरे मुबारक झुकाकर सुनते रहे। हुजूर की आंखों में आंसू थे, सहाबा की आंखों में आंसू थे, सारे सहाबा रो रहे थे। जब उन्होंने वाकया मुकम्मल किया तो मेरे रसूल ने सरे अनवर को ऊपर उठाया और इरशाद फरमाया, लोगों तुमने आज से पहले जो करना था वो कर लिया, तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन अब मेरी आमद के बाद बेटियों को दफन नहीं किया जाएगा, बेटियों पे जुल्म नहीं किया जाएगा। आका फरमाते हैं मैं बेटियों का बाप बन करके आया हूं। सरकार फरमाते हैं जिसके घर में बेटी पैदा होगी और वो बाप खुशी करेगा, उस बाप को मैं जन्नत की बशारत देता हूं। इस्लाम के दीवारों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये इनकलाब है, नबवी इनकलाब, आमद मुस्तफा के बाद का इनकलाब। आप मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जिस वक्त तो बेटियां दफन होती होगी, क्या उस वक्त तो उनकी आहें ये न कहती होगी, ए अल्लाह किसी आदम को भेज दे ताकि जो दुनिया में आए और आने के बाद बच्चियों पे जुल्म होने से बचा ले। आदम फिर इंसान को वक़ार आदमियत अता कर दे, अल्लाह आदम को भेज दे। जब शौहर की चिता पर बीवी को जिंदा, बेवा को जिंदा जलाया जाता होगा, तो क्या वो जलने वाली बेवा खुदा की बारगाह में ये आरज़ू न करती होगी, अल्लाह किसी ईसा को भेज दे ताकि मरियम के तक़द्दुस को वो दोबारा बहाल कर सके। कोई कहता था अल्लाह यूब को भेज दे ताकि सब्र के जरिए से कायनात को फिर से शऊर इंसानियत अता किया जाता रहे। अल्लाह अकबर। कोई मरने वाला कहता था अल्लाह नूह को भेज दे जो अपनी शुजाअत से फिर इन गुमराहों को गर्क करने का प्लान कर सके। गोया कि एक इंसान
ظلم ہو کہ چکی میں پس رہا ہو یا کوئی قتل ہو رہا ہو یا کسی کی آبرو لٹ رہی ہو تو ہر ایک فریاد تو فطرت اللہ سے کر رہی ہے، ہر فطرت اللہ سے فریاد کر رہی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے مولا آدم کو بھیج، کوئی کہہ رہا ہے مولا نوح کو بھیج، کوئی کہہ رہا ہے مولا ابراہیم کو بھیج، کوئی کہہ رہا ہے مولا اسماعیل کو بھیج، ابراہیم کو بھیج دے تاکہ آتش کدے نمرود کو وہ پھر اپنی خلت کی برکتوں سے سرد کر سکے۔ مولا اسماعیل کو بھیج، کوئی کہہ رہا ہے مولا نوح کو بھیج، کوئی کہہ رہا ہے مولا شیش کو بھیج، کوئی کہہ رہا ہے مولا داؤد کو بھیج، کوئی کہہ رہا ہے مولا زکریا کو بھیج۔ گویا کہ اب تک جتنے نبیوں کو دیکھ چکے ہیں ان نبیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن قدرت کا قانون ہے جو واپس چلا جائے گا پھر وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ بندے مانگے اور اللہ انکار کرے۔ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ کوئی آدم مانگ رہا ہے، اگر جناب آدم کو قدرت دوبارہ بھیج دیتی تو لوگ کہتے مولا تو نے آدم کے مانگنے والوں کی جھولی تو بھر دی، موسیٰ کو جنہوں نے مانگا وہ محروم رہ گئے۔ موسیٰ بھیجے جاتے تو لوگ کہتے عیسیٰ کو جنہوں نے مانگا وہ محروم رہ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر اسی وقت آسمان سے اتار دیے جاتے، کوئی کہتا ایوب کو مانگنے والے محروم رہ گئے۔ ایوب کو بھیجا جاتا، کوئی کہتا داؤد کے مانگنے والے محروم رہ گئے۔ قدرت کے نقیب نے آواز دی بندو تمہاری دعائیں باب اجابت الہی سے ٹکرا گئی ہے۔ ہر انسان کی فطرت مختلف انسانوں کو، مختلف پیغمبروں کو، مختلف خلیقوں کو مان رہی ہے، لیکن آنے والا تو بس ایک آئے گا، بس ایک آئے گا، لیکن کوئی محروم نہ رہے گا، سب کی مراد پوری ہوگی۔ ہاں ہاں جنہوں نے آدم کو مانگا ہے ان کی مراد بھی پوری ہوگی، نوح کو مانگا ہے ان کی مراد بھی پوری ہوگی، شیش کو مانگا ہے ان کی مراد بھی پوری ہوگی، داؤد و ایوب کو مانگا ہے ان کی مراد بھی پوری ہوگی۔ وہ کیسے پوری ہوگی؟ تو قدرت کے نقیب نے آواز دی وہ آئے گا، آئے گا تو اس میں آدم کی آدمیت بھی موجود ہوگی، نوح کی شجاعت بھی موجود ہوگی، موسیٰ کا جلال بھی موجود ہوگا، عیسیٰ کا جمال بھی موجود ہوگا، حسن یوسف بھی موجود ہوگا، صبر ایوب بھی موجود ہوگا، لہن داؤدی بھی موجود ہوگا۔ بلکہ اللہ اکبر ایک انسان میں یہ ساری خصوصیتیں کیسے جمع ہو سکتی ہے؟ قدرت ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلکہ جن کو یہ صفات ملی ہے آمنہ کے لال کے صدقے ملی ہے، بلکہ یہ کہنا کہ ان میں آدم کی آدمیت موجود ہوگی یہ مکمل جملہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آئے گا جس کے سامنے آدم کی شرافت کی بھیک مانگے گی۔ وہ آئے گا اتنا خوبصورت ہوگا کہ یوسف کا حسن اس کے دروازے پر حسن کی خیرات مانگ رہا ہوگا۔ وہ آئے گا ایسا صابر ہوگا کہ صبر ایوب حیرت سے اس کا منہ تکتا ہوگا۔ اللہ اکبر وہ آئے گا، آنے والا اس قدر خدا کی قسم حسین آواز والا ہوگا کہ داؤد جس وقت کلام خدا پڑھتے ہیں، داؤد اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تو چرند پرند جمع ہو جاتے ہیں اس آواز کو سن کر، لیکن داؤد کی آواز پر تو مخلوق شیدا ہے۔ وہ آنے والا ایسی حسین آواز لے کر کے آئے گا کہ خدا جس سے اپنا کلام خود سننا چاہے گا، خدا مشتاق ہوگا اس کا اس سے کلام سننے کے۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں قرآن میں کبھی کہا جاتا ہے قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الناس۔ یہ قل کا راز کیا ہے؟ قل آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں، محبوب آپ فرما دیں، حبیب آپ کہہ دیں اللہ قرآن تیرا ہے تو کیوں نہیں کہتا؟ قل کہہ کے حبیب سے کیوں کہلواتا ہے؟ تو استاد زمن کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لفظ تیرے سنیں، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ اکبر وہ آئے گا، آئے گا یتیموں کا والی بن کر آئے گا، آئے گا بیواؤں کے سر پہ چادر ڈالنے والا بن کر آئے گا۔ ہاں ہاں لوگ بیواؤں سے نفرت کرتے ہیں، جب وہ آئے گا تو 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجۃ الکبریٰ کو پوری کائنات کے مومنین کی ماں بنا دے گا۔ وہ آئے گا غریبوں کا والی بن کر آئے گا، یتیموں کا والی بن کر آئے گا، مفلسوں کا حامی بن کر آئے گا، کمزوروں کا مارا بن کر آئے گا۔ وہ آئے گا خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلائے گا۔ وہ آئے گا اپنے رخ بددعا کی چاندنی سے رونے والوں کو مسکرانے کا شعور عطا کرے گا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت میں لاکھوں سلام۔ وہ آئے گا انسانوں کو شعور انسانیت دے گا، وہ آئے گا ناز بندگی عطا کرے گا، وہ آئے گا شوق زندگی عطا کرے گا، وہ آئے گا خدا کے کھانے کو، خدا کے گھر کو بتوں سے پاک کر دے
گا اور کعبے کی دوبارہ تطہیر کرے گا. وہ آئے گا، وہ آئے گا، وہ ایسا ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی، اس کے مقامات یہ ہوں گے، اس کے مرتبے یہ ہوں گے کہ جناب موسیٰ یہ عرض کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. وہ طور پہ جا کر کہتے ہیں، لیکن اس کو کسی طور پہ جانا نہ پڑے گا. وہ آئے گا اور جہاں بیٹھے گا وہی یہ مجدہ سنایا جائے گا، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. وہ آئے گا، اس کی نگاہیں اٹھے گی تو قبلہ بدل جائے گا. وہ آئے گا، اللہ اکبر، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے گا. وہ آئے گا، انسانوں میں اتحاد پیدا کرے گا. وہ آئے گا، برادری کا خاتمہ کر کے سب لوگوں کو انما المؤمنون اخوہ کی رسی میں پرو دے گا. وہ آئے گا، لوگوں کو کلمہ پڑھائے گا. وہ آئے گا، ایمان کا نور عطا کرے گا. وہ آئے گا، ایمانی حرارت عطا کرے گا. وہ آئے گا، خود فراموش انسانوں کو خدا کا کی معرفت عطا کرے گا. وہ آئے گا، وہ آئے گا جس کے آنے سے پوری زمین مسجد بن جائے گی. وہ آئے گا، وہ بولے گا تو قانون خدا بولے گا. وہ بیٹھے گا، خدا کا قانون بنے گا. ہاں ہاں، وہ آئے گا، اتنا پیارا ہوگا وہ خدا کا. وہ کمبل اوڑھ لے گا تو بھی وہ خدا کا کلام بن جائے گا. وہ چادر اوڑھے گا تو خدا یا ایھا المدثر فرمائے گا. وہ آئے گا، زمین پہ چلے گا تو اس زمین کی قسم یاد کی جائے گی. لا اقسم بہذا البلد کہہ کر اس زمین کی قسم یاد کی جائے گی. وہ آئے گا، وہ مسکرائے گا اور دانت نظر آئیں گے تو قرآن والنجم کہہ کر ان دانتوں کی قسمیں یاد کرے گا. وہ آئے گا، زلفیں چہرے پہ آئے گی تو خدا واللیل کہے گا. وہ آئے گا، زلفیں سمر جائے گی، خدا والضحیٰ کہہ کر اس کے رخ انور کی قسم یاد کرے گا. وہ آئے گا، اس کا وہ انداز اتنا پیارا ہوگا، اس کی ادائیں اتنی پیاری ہوگی، اگر وہ مٹی اٹھا کر کے کسی کو مار دے گا تو خدا کو اتنا پیار آئے گا کہ خدا اس پر بھی قرآن نازل کرے گا. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. پیارے، تو نے کنکریاں نہ ماری، کنکریاں تو خدا نے ماری ہے. اللہ وہ آئے گا، وہ آئے گا. آنے والا کس شان کا ہوگا، کس مقام کا ہوگا؟ عیسیٰ پالنے سے کہتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور وہ ماں کی گود میں سر جھکا کر کہے گا رب ہب لی امتی. وہ آئے گا، آنے والا آئے گا، خدا کے خزانوں کی کنجیوں پر وہ قبضہ کرے گا. وہ آئے گا، خدا کے خزانوں کا مالک بنایا جائے گا. وہ آئے گا، ایک بیوہ ماں کی گود میں آئے گا. وہ آئے گا، آمنہ کا در یتیم بن کر آئے گا. وہ آئے گا، آنے کے بعد سارے قوانین کو منسوخ کر دے گا. وہ آئے گا، لا قانونیت کا خاتمہ کر کے دنیا کو ایک قانون عطا کرے گا. وہ آئے گا، جناب موسیٰ کو پانی چاہیے تو پتھر پہ عصا مارتے ہیں تو پانی نکلتا ہے. وہ آئے گا، اسے نہ پتھر کی ضرورت ہوگی نہ عصا کی ضرورت ہوگی، اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوں گے. انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم پر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ واہ. لوگ کہتے ہیں نبی کی فضیلت بیان کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، جب تک نبی کے فضائل بیان نہ کیے جائے آپ اسلام پیش ہی نہیں کر سکتے. اور آپ وہ عقیدہ پیش کرتے ہیں جو تقویت الایمان میں لکھا ہے، آپ کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں یہودی بھی ہو، عیسائی بھی ہو، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، اور لوگ اپنے اپنے مذہب کی دعوت دے رہے ہو پوری مجلس کو، یہودی اٹھ کر کہے گا یہودی ہو جاؤ کیونکہ میرا نبی موسیٰ وہ ہے جس نے پتھر پہ عصا مارا تو پانی کے چشمے نکل پڑے. میرا نبی وہ ہے جس نے دریا پہ عصا مارا تو راستہ بن گیا. لے آؤ اسی موسیٰ پر ایمان. عیسائی کھڑا ہو کہے گا عیسائی ہو جاؤ کیونکہ عیسیٰ وہ تھے جنہوں نے ٹھوکر لگائی تو مردے زندے ہو گئے. اس عیسیٰ پہ ایمان لاؤ جنہوں نے اندھوں کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا روشنی مل گئی، کوڑیوں پہ آئے بدن پہ ہاتھ پھیرا تو شفا مل گئی، مٹی کے پرندے بنا کے پھونک ماری تو ان میں جان آ گئی، وہ پرواز کرنے لگے. عیسائی ہو جاؤ. ہندو کہے گا ہندو ہو جاؤ اس لیے کہ رام وہ تھے جو اتنے شکتی اور طاقت رکھتے تھے کہ وہ ہواؤں پرواز کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. ہر آدمی سکھ کہے گا گرو نانک کے حوالے سے وہ ان کی فضیلتیں پیش کرے گا. اور اگر اس مجمع میں کوئی نام نہاد مخالف میلاد انسان موجود ہو
وہ کہے گا مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ ہمارا نبی تو وہ ہے جس کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ہمارا نبی تو وہ ہے جو بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکتا، ہمارا نبی تو وہ ہے جس کو قیامت کے دن اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی اس کو خبر نہیں ہے، ہمارا نبی تو وہ ہے کہ معاذ اللہ وہ پیٹ پہ پتھر باندھ کر مجبوری میں زندگی گزارتے تھے، ہمارا نبی تو وہ ہے کہ اللہ انہیں ڈانٹتا تھا معاذ اللہ۔ اس طرح کی اگر باتیں کی جائے گی کون مسلمان ہوگا؟ تقویت العقیدہ، تقویت الایمانی عقیدہ بتا کر آپ مسلمان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے دل میں اسلام کی محبت ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، حالانکہ کتنا عاجزانہ کبھی میرا رویہ نہیں رہا ہے، لیکن ہندوستان کے حالات دیکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو متحد کرنا چاہتے ہیں، اتحاد کی دعوت دینا چاہتے ہیں۔ مت لڑو، مت لڑاؤ، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ اسلام دشمن طاقتیں پوری دنیا میں متحد ہو چکی ہے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، ہم اسی طرح لڑتے رہیں گے، اسی طرح ہم آپس میں اختلافات کا شکار ہوں گے، لیکن میرے عزیز اتحاد اس پر تو نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ قرآنی عقیدہ رکھے اور ایک بندہ تقویت الایمانی عقیدہ رکھے، کیسے اتحاد ہو؟ اس لیے بات یہ ہے ہم سب قرآن پر آ جائیں، ہم سب حدیث پر آ جائیں، ہم سب صحابہ اور اہل بیت کے عقیدے پر آ جائیں۔ قرآن چھوڑ کر کیوں جاتے ہو؟ کیوں مولوی کی بات کرتے ہو؟ آؤ مولا کی بات کریں، آؤ مولا کی بات کریں۔ مولوی منع کرتا ہے میلاد سے اور مولا کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نعمت ملے اس کے چرچے کرو۔ یہ قرآن میں مولا کہہ رہا ہے تو تم نبی کو نعمت مانتی ہو کہ نہیں مانتے؟ قرآن تو کہتے ہیں نعمت ملے تو بچہ پیدا ہو تو بتاؤ لوگوں کو کہ اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، شکر کرو۔ خود کا بچہ پیدا ہو تو شکر کا حکم ہے، اور امام الانبیاء کی آمد کا دن ہو تو مسجدوں کے اندر اندھیرے ہو جائیں، تاریکی ہو جائیں؟ نہیں، یہ تاریکیاں دراصل انسان اپنے دل کی تاریکی بتانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ آج میرے یہاں کوئی روشنی نہیں، کیونکہ دل میں روشنی نہیں ہے، اور جنہوں نے جگمگا رکھا ہے وہ بتا رہے ہیں دل منور ہے تو گھر بھی منور کر دیے ہیں۔ گھر منور کرنا اپنا کام ہے، دل منور کرنا محبوب کے صدقے میں خدا کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو لوگوں، اگر کوئی ایسا مسلمان ہو نام نہاد جو یہ عقیدہ پیش کرے، سچی سچی بتانا کون مسلمان ہو؟ کون ایمان لائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا کہے گا عیسائی ہو جاؤ، میرے نبی کی ماں مریم وہ تھی جس کا ذکر قرآن میں بھی طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے آیا ہے۔ لیکن اگر معاذ اللہ کوئی نام نہاد مسلمان ہوا، 1857 کے بعد والا عقیدہ اس نے پیش کیا کہ نبی کے ماں باپ تو کافر تھے، یہ بات لکھی ہے کتابوں کے اندر، علماء موجود ہے، ذمہ داری سے عرض کروں، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ پریشان نہیں ہو، یہ جو بات کہی جاتی ہے رسول پاک کی تائید میں کہی جاتی ہے، عشق رسول میں کہی جاتی ہے، اور یاد رکھنا کوئی مولوی قبر میں بچانے نہیں آئے گا، آمینہ کا لال بچانے آئے گا۔ اس لیے ہمارے یہاں معیار یہ ہونا چاہیے، جس نے بھی رسول پاک کی مخالفت کی، چاہے وہ سنی کہلائے، چاہے وہ شیعہ کہلائے، چاہے وہ وہابی کہلائے، کوئی کہلائے، اگر وہ حضور کا بے ادب ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ ہمارے پاس مزاج یہ ہونا چاہیے، انداز یہ ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو برا مت کہو، میں کہتا ہوں میرے عزیز قرآن پڑھو، اگر کسی کو برا کہنا منع ہوتا تب یدا ابی لہب نکال قرآن سے، وہ تو عبادت ہے، اللہ کا کلام ہے، کیوں وہ نہیں نکالتا؟ اور تبت یدا ہے کیوں؟ وہ خدا تو بے نیاز ہے، اس کے لیے تو سبھی بندے ہیں، سبھی اس کے بندے ہیں، کوئی ایسا نہیں جو اس کا بندہ نہ ہو۔ پھر وہ خدا ہو کر بندوں کو یوں کہتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ارے کوئی مولوی کہے فلاں کے ہاتھ ٹوٹ جائے تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب یہ آپ کا منصب نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کریں۔ جب مولوی کہے کہ فلاں کے ہاتھ ٹوٹ جائے تو آپ کہیں گے آپ کا منصب نہیں، آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہے۔ تو جب مولوی کا منصب نہیں کہ وہ کہے کسی کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ تو اتنے جلال میں کیوں ہے؟ اتنا جلال تو غضب کیوں کر رہا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور ٹوٹ گئے؟ ارشاد ہوتا ہے میں نہ کہتا پیارے بندے اگر یہ میرے محبوب کو نہ کہتا۔ جب حبیب بھی کوئی بے ادبی کرتا ہے تو وہ خدا حلیم ہو کر فوراً اس کا جواب دیتا ہے اور سخت سے سخت انداز میں دیتا ہے۔ پھر وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے وَكُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ،
حبیب جو تجھے مجنون کہے محبوب، پھر وہ اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے۔ قرآن سورہ نون والقلم اٹھا کر دیکھو تو لوگوں، اگر اسلام سے محبت ہے تو نبی کی فضیلت بیان کرنا ہوگی، کیونکہ عقل کے اعتبار سے آپ خدا کا وجود اپنی دلیلوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ آپ کو کیا صلاحیت ہے؟ بڑے بڑے فلسفی ٹھوکر کھا گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بغیر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت کیا دیں گے؟ یہی تو بات ہم کہتے ہیں لوگوں، یہ جو تہوار ہے میلاد کا، زمین کے اوپر تم مناتے ہو اور زمین کے اندر انبیاء بھی مناتے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تہوار انبیاء کا بھی تہوار ہے۔ ہاں، کیسے ہے؟ اس طرح سے ہے کہ آدم آئے، سب کو کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لوگوں نے کہا تو نے دیکھا ہے؟ چپ ہو گئے، نہیں کسی سے سنا ہے۔ نوح آئے، اللہ ایک ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں کسی سے سنا ہے۔ موسیٰ آئے، اللہ ایک ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں کسی سے سنا ہے۔ دیکھنے کی بڑی تمنا کی لیکن نہیں دیکھ سکا، اس لیے کہ دیکھنا بھی سب کے بس میں تھوڑی۔ عیسیٰ اللہ ایک ہے، آپ نے دیکھا؟ نہیں، سب ایک ہی پیغام لے گئے، اللہ ایک ہے۔ اور قوم پوچھتی تھی آپ نے دیکھا؟ کہا نہیں۔ اب آپ توجہ کریں، عیسیٰ تک سب کہتے تھے نہیں کسی سے سنا ہے، کسی سے سنا ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ملانے کے لیے نہیں۔ یہ علامہ امجد علی صاحب ہیں اور دیگر علماء ہیں، جب کبھی آپ کے شولہ پور میں، قاضی صاحب بھی ہیں، چاند کا اعلان ہوا، جب آپ کے شولہ پور میں چاند کا کبھی معاملہ ہوتا ہوگا، لوگ بڑے بے چین ہوتے ہیں چاند کو لے کر، پوری زندگی کبھی چاند کا منہ نہ دیکھا لیکن عید کے چاند سے بڑی محبت ہے لوگوں، 29 روزے بڑے شوق سے رکھتے ہیں، 30واں رکھنے میں بڑی جان پہ آتی ہے، سوچتے ہیں کہ کسی طرح ٹی وی پر اس پر پتہ نہیں کہیں نہ کہیں سے چاند آ جائے۔ بہرحال یہ علماء جانے، میں تو ایک فقیر آدمی ہوں، میں اس پہ کیا گفتگو کروں، یہ علماء مفتیوں کا کام ہے، میں ایک خالص فقیر انسان ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنے رنگ میں کر رہا ہوں۔ بھائی ایسا ہی ہوا، 29 کا افطار ہوا، قاضی صاحب اور سب لوگ علماء ہمارے مشائخ قاضی صاحب کے دفتر میں جمع ہوئے، بیٹھ گئے کہ کہیں سے خبر آئے، گھنٹی بجے تو کچھ تحقیق کی جائے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، عبد المصطفیٰ نام کا، اس نے کہا ارے قاضی صاحب یہ کیا اتنے چین سے بیٹھے ہو، اٹھو، کل عید نہیں پڑھانا عیدگاہ میں، تیاری نہیں کرنا عید کی، اٹھو عید کی تیاری کرو۔ قاضی صاحب نے کہا کیوں بھائی؟ کہا آپ کو نہیں پتا سب بچے چلا رہے چاند ہو گیا، بازار میں بھیڑ ہو گئی، چاند ہو گیا۔ قاضی صاحب نے کہا عبد المصطفیٰ تو پاگل تو نہیں ہے، بچوں کے چلانے سے بھی کبھی چاند ہوتا ہے، واٹس ایپ پر بھی کبھی خبر گھومنے سے چاند ہوتا ہے۔ او اللہ کے بندے تو نے دیکھا؟ عبد المصطفیٰ نے کہا حضرت میں نے نہیں دیکھا، وہ میں نے عبد الرحمن سے سنا، اس نے دیکھا۔ کہا بیٹھ یہاں، بلا اس کو، فون کر بلا۔ عبد الرحمن آیا، عبد الرحمن کہتا ہے کیا ہو گیا قاضی صاحب، عبد المصطفیٰ تم لوگ ہو اتنے چین سے کیوں بیٹھے ہو؟ کہا اٹھو عید کی تیاری کرو۔ عبد الرحمن بھائی یہ بتا کہ عید کی تیاری ایسے تھوڑی ہوتی ہے، کہ وہ بچے چلا رہے واٹس ایپ پہ گھوم رہی ہے، بازار میں تیاریاں ہو رہی ہے۔ کہا کہ نہیں ایسے نہیں، تو نے چاند دیکھا؟ عبد المصطفیٰ کہتا ہے کہ اس نے تجھ سے سنا، تو نے دیکھا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے عبد المصطفیٰ کو بتایا تو صحیح کہ چاند ہوا، لیکن میں نے بھی نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن کہتا ہے میں نے بھی، وہ عبد الرحیم ہے نا میرا دوست، اس نے دیکھا۔ اب بلا عبد الرحیم کو، عبد الرحیم کو بلایا، اس نے بھی کہا اٹھو بھائی عید کی تیاری کرو۔ کہا تو نے چاند دیکھا؟ عبد الرحیم کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں دیکھا، میں نے میرے دوست عبد السلام سے سنا۔ اب بلا عبد السلام کو، سب ایک قطار میں جمع ہو گئے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا، میں نے سنا، میں نے سنا، میں نے سنا، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملتا چاند کا۔ عبد المصطفیٰ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد السلام دل میں دعا کر رہے ہیں اللہ لاج رکھنا، ورنہ پوری زندگی قاضی صاحب کے سامنے منہ اٹھا کر جی نہ سکیں گے۔ جھوٹا کہیں گے لوگ، نمازی ہے پھر بھی جھوٹا کہیں گے، تہجد گزار ہے پھر بھی جھوٹا کہیں گے، ہاتھ میں تصویر رہتی ہے پھر بھی جھوٹا کہیں گے۔ قاضی صاحب کیا پورے شولہ پور میں بدنامی ہوگی، کہیں منہ اٹھا کر جی نہ سکیں گے۔ لیکن
میں نے جن لوگوں سے سنی ہے وہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، مگر یہ کیا ہو گیا، اس سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا۔ عبدالسلام نے کہا دراصل بات یہ ہے، عبد المقتدر ہے نا، میں نے اس سے سنا ہے۔ بولا عبد المقتدر کو، عبد المقتدر آیا، بھائی کیوں اتنے پریشان بیٹھے، اٹھو تیاری کرو۔ سب بازار بھر گئے اور بچے خوشیاں منا رہے، کپڑے خریدے گئے، ٹیلروں کی دکان خالی ہوگی، جلدی کرو۔ قاضی صاحب نے کہا سب یہی بات کہتے ہیں، تیرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ تو نے چاند دیکھا ہے، تو نے دیکھا؟ عبد المقتدر نے بڑی سنجیدگی سے کہا ہاں قاضی صاحب میں نے دیکھا ہے چاند۔ تو یہ جتنے کھڑے تھے نا بیچارے، گویا کہ سب لوگ ان کو مجرم سمجھ رہے تھے، مشکوک سمجھ رہے تھے۔ عبد المقتدر نے آگے کہا میں نے دیکھا ہے، تو ان کے چہرے پر وہ خوشیاں آ گئی، وہ خوشیاں آ گئی کہ دیکھنے والا آگے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے، تب کل کی عید تو یقینی ہوگی۔ عید کب ہوگی؟ عبد المقتدر جو دیکھنے والا آیا اس کی آمد پر عید ہوگی۔ اب ملانے کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے کہا تھا آدم آئے اللہ ایک ہے، دیکھا نہیں کسی سے سنا۔ نوح آئے اللہ ایک ہے، دیکھا نہیں کسی سے سنا۔ موسیٰ آئے اللہ ایک ہے، دیکھا نہیں کسی سے سنا۔ داؤد ایوب آئے اللہ ایک ہے، دیکھا نہیں کسی سے سنا۔ 1.25 لاکھ کم و بیش قطار میں کھڑے ہو گئے ہیں، دیکھا نہیں سنا، دیکھا نہیں سنا، دیکھا نہیں سنا۔ لیکن جب میرا نبی، آپ کا نبی دنیا میں تشریف لایا، فرمایا کہو من قال لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ عرض کیا دیکھا؟ سرکار نے فرمایا ہاں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو یہ انبیاء نے کہا محبوب تو نے آ کر ہمیں بھی سچا ثابت کیا۔ چاند دیکھ کے آگے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا، تو اس کی آمد پر عید ہو سب مومنوں کی۔ تو جو آ کر یہ کہے میں نے خدا کو دیکھا، تو اس دن عید کا دن کیوں نہیں ہوتا؟ چاند دیکھنے والا آ رہا ہے تو اس دن عید ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اب عید ہوگی کیونکہ اس نے چاند دیکھ لیا، جس نے خدا کو دیکھا ہے اور کس شان سے دیکھا ہے۔ قربان جائے، قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب کہ 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ قربان جائے اتنے قریب سے دیکھا۔ اور آقا فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے اللہ نے مجھے اتنا قریب کیا۔ عظمت مصطفیٰ سننے آئے ہو، دیکھو اپنے نبی کی عظمت کیا ہے۔ وہ خدا جو نظر نہیں آتا اس کو بھی میرے حبیب دیکھتے ہیں۔ وہ خدا جس کے کلام میں آواز نہیں، حضور اس کا کلام بھی سنتے ہیں۔ اللہ کے کلام میں آواز نہیں آتی، جس کلام میں آواز نہ ہے محبوب اس کو سنتے ہیں۔ ارے جب بغیر آواز کا کلام سنتے ہیں تو آواز والا کلام کیوں نہیں سن سکتے؟ اسی لیے تو میرا امام کہتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت میں لاکھوں سلام۔ آقا فرماتے میں نے اتنے قریب سے دیکھا، اتنے قریب سے ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے یداؤ بین تدیا، کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھ دیا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھا تو جو کچھ ہو چکا فعلمتا علم الاولین والآخرین، جب اللہ نے دست قدرت اب میرے کندھوں پہ رکھا تو جو ہو چکا وہ بھی میں نے جان لیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی میں نے جان لیا۔ کب؟ جب اللہ نے دست قدرت کندھوں پہ رکھا۔ اللہ نے دست قدرت والے ہاتھ کندھوں پہ رکھا۔ یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ اللہ کے دست قدرت حضور کے کندھوں پہ ہیں۔ اب ذرا اس کو دوسری طرف دیکھیے، موسیٰ 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی دیکھنے بے ہوش ہو کے زمین پہ آتے ہیں۔ یہ موسیٰ ہیں اور وہاں کندھوں پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں، بے ہوش نہیں ہوتے، ہوش نہیں کھوتے، دیکھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ جو ہو چکا وہ بھی جان لیا، جو ہونے والا تھا وہ بھی جان لیا۔ اور آپ کو بتاؤں کندھوں پہ کس کے ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ کس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے جاتے ہیں؟ ذرا یہ بھی تو سوچو،
یہ علامہ امجد علی صاحب، پہلی مرتبہ اتنے قریب سے ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات میں محبت ہو گئی، پیار ہو گیا. یہ ہمارے افضل بھائی ہیں، برسوں سے ان سے ملاقاتیں ہیں، لیکن نہ کبھی ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا نہ کبھی ان کے کندھے پہ. رکھ بھی نہیں سکتا. دوستی سب سے ہوتی ہے لیکن بے تکلفی سب سے نہیں ہوتی. ہر دوست کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھے جاتے. جس سے اتنی بے تکلفی ہو جائے کہ آپ سے تم ہوئے، پھر تو کا عنوان ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے. جن سے اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ من تو شدی تو من شدم، اتنی غربت ہو جائے کہ تو اور میں کے پردے ختم ہو جائے، سارے تکلفات اٹھ جائیں، تو پھر کندھے پہ اس کے ہاتھ رکھا جاتا ہے، کہا چل یار ذرا گھوم کر کے آئیں گے. تو جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ امین القادری نے فلاں کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو بجان لیا، بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ہے، سارے میں تو ختم ہے یہاں، اس لیے تو کندھے پہ ہاتھ رکھا. یار تو موسیٰ کو بھی بنایا، خلیل تو ابراہیم کو بھی بنایا، لیکن کسی کے کندھے پہ ہاتھ نہ رکھا. معراج میں قریب بلا کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ تو میرے کتنے قریب ہے، تو خدا نہیں ہے مگر مجھ سے جدا بھی نہیں. کندھے پہ ہاتھ رکھے. استاد زمن مولانا حسن بریلوی لکھتے ہیں کہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا حبیب چل تجھے بتاؤں کہ میری سلطنت کا دولہا کون ہے، جو آنے سے بھی پاک ہے اور جانے سے بھی پاک، اٹھنے سے بھی پاک ہے، بیٹھنے سے بھی پاک ہے. کہتا ہے حبیب بتاؤں تجھے میری سلطنت کا دولہا کون ہے. حضور عرض کرتے ہیں تو بہتر جانتا ہے، اتنا ادب بھی ہے، تو بہتر. کہا حبیب چل تجھے بتاتے میری سلطنت کا دولہا کون ہے. اللہ نے جہاں چاہا لے گیا، اور پردہ پڑا تھا، پردہ ہٹایا، کہا دیکھ میری سلطنت کا دولہا کون ہے. آقا فرماتے پردے کے پیچھے دیکھا تو کوئی اور نہ تھا، وہ میں ہی تھا. کہا دیکھ یہ میری سلطنت کا دولہا ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے. تو اگر مجمع جمع ہو سارے مذاہب کا اور سب اپنے اپنے مذہب کے قائدین کی شان بیان کریں اور آپ تقویت الایمانی عقیدہ پیش کریں تو بتائیں کوئی مسلمان ہوگا نہیں ہوگا. لیکن میرے جیسا کوئی فقیر وہاں ہو، غوث و خواجہ و رضا کا غلام وہاں ہو، تو ہم کہیں گے عیسائیوں، اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان پیدا کی، ہم انکار نہیں کرتے، عیسیٰ سر آنکھوں پر ہے، لیکن جان پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جان تھی نکل گئی، پھر پیدا کی، اسی کو جان پیدا کرنا کہتے ہیں. لیکن جس میں روح ہی نہ ہو اس پتھر میں جان پیدا کرنا، یہ میرے مصطفیٰ کا موضوع ہے. یہ حضور کا معجزہ ہے. پرندوں کو اڑانا مٹی کے حق ہے، لیکن کیا تو نے نہیں دیکھا حضور نے درختوں کو اپنے پاس بلایا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا دریا پہ ٹچ کیا تو دریا کے دو ٹکڑے ہو گئے، رستہ بن گیا. وہاں عصا تو دریا پہ ٹچ کرنا پڑتا ہے، بڑا معجزہ، انکار نہیں، لیکن یہ ٹچ نہیں کرنا پڑتا بلکہ کھڑے کھڑے اشارہ کرتے ہیں تو چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. کہاں دریا میں رستہ، بے شک معجزہ ہے، اور کہاں اشارے سے چاند کے ٹکڑے، اس سے بڑا معجزہ ہے. وہاں دریا پہ ٹچ ہے ایسا یا اشارہ ہے، جس کے اشارے کا یہ عالم ہو اس کی انگلی کی طاقت کا عالم کیا ہے. اسی لیے تو پھر اہل سنت کا امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ داؤد علیہ السلام بہت مالدار تھے، بادشاہ تھے. ایک دن دل میں خیال آیا چلو اپنے گھوڑوں کو دیکھیں. داؤد علیہ السلام گھوڑوں کا مشاہدہ کرنے گئے. جب گھوڑوں کا مشاہدہ کرنے گئے تو کیا دیکھا؟ داؤد علیہ السلام نے
کہ گھوڑوں کو دیکھنے میں اتنے مصروف ہوئے سورج غروب ہو گیا، آپ کی عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ کس کی؟ داؤد علیہ السلام۔ نماز عصر چھوٹ گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو قلب ہوا، آپ نے فرشتوں سے دیکھا، فرشتوں میری نماز چھوٹ گئی ہے عصر کی، اس لیے ایک کام کرو، سورج کو پلٹاؤ۔ فرشتوں نے سورج کو پلٹا دیا۔ توجہ آپ کی، یہ معجزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ لیکن مولا علی کی نماز عصر چھوٹی، مولا علی کی عصر چھوٹی، حضور نے فرشتوں کو نہیں کہا، اس لیے کہ فرشتے تو جانتے ہیں یہ نبی ہے۔ داؤد فرشتوں سے کہتے ہیں سورج واپس لاؤ، میرے نبی نے فرشتوں سے نہیں کہا، اشارہ کیا، ڈائریکٹ سورج کو کہا نکل آ۔ اہل سنت کا امام کہتا ہے سورج الٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، الٹے پاؤں پلٹے۔ ہے توجہ آپ کی؟ سورج حضور پلٹا رہے ہیں۔ کسی کو بلاؤ تو دو طریقے ہوتے ہیں نا بلانے کے، بلانے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک بندہ جا رہا ہے، بھیا ادھر آنا، وہ ایسے گھوما پھر آیا، گھومنے وقت لگا، گھومے گا آئے گا، فرما بردار ہے، وقت لگا۔ لیکن بولو ادھر آنا، اتنا مؤدب ہے، سوچے کہ گھومنے میں جو ٹائم لگے گا اتنی دیری بھی گوارا نہیں، تو جو آگے تھا پیر فوراً پیچھے کیا اور آپ کے پاس آ گیا، جی حاضر ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے سورج الٹے پاؤں پلٹے۔ جب آقا نے سورج کو بلایا تو سورج 2 سیکنڈ میں بھی پورا گھوم کر کے وہاں آ سکتا تھا، پلٹ کر آ سکتا تھا، لیکن سورج کو یہ گوارا نہ ہوا، اگر پلٹ کر جاؤں گا تو حضور کے فرمان پر عمل کرنے میں تاخیر ہوگی، تو اس نے اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی، بلکہ جہاں تھا پچھلے پیر کیوں پیچھے پھر گیا۔ تو کہتے ہیں امام سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ حضور اشارہ کرے تو سورج پلٹتا ہے، یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کی شکل میں آپ پیش کرتے ہیں، کون دین آپ کا قبول کرے گا؟ کم سے کم حضور علیہ السلام کی جو شان ہے وہی تو بیان کروں، اتنی بھی آپ بیان نہیں کر سکتے؟ کیا قرآن میں نہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے حبیب کی آواز پر اپنی آواز بھی بلند مت کرنا؟ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، میرے حبیب کو رائنا مت کہو، کیا کہو؟ انظرنا کہو۔ دیکھو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہنا شرک ہے، انظر حالنا مت کیا کرو، کہا کرو۔ ہم کہتے ہیں مولوی کی مانے کی مولا کی مانے؟ مولا تو کہہ رہا ہے انظر نہ کہو، قرآن کا پہلا ہی پارہ ہے، کوئی بہت دور کی بات تو نہیں ہے، قرآن کہتا ہے انظر نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا قرآن میں کہ میرے محبوب کو یہ کہا کرو، رائنا مت کہا کرو، یہ کہا کرو کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کہہ دے، بول دے دوبارہ، یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرما دے، تو یہ بھی بات ہو جاتی۔ لیکن قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، تو قرآن نے کیا کہا؟ حبیب کو رائنا مت کہنا۔ کیوں؟ کیونکہ رائنا کے 2 معنی نکلتے ہیں، میرے حبیب کے لیے ایسے الفاظ ہی مت بولا کرو، ایسے الفاظ ہی مت بولا کرو۔ کیسے الفاظ؟ کیسے؟ جس کے 2 معنی ہو، ایک اچھا اور ایک برا، وہ بھی مت بولا کرو۔ اچھی الفاظ جس کا معنی صرف اچھا ہو، ہر جہت سے وہ بولا کرو۔ تو کہا انظر نہ کہو، تو قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، تو قرآن کہتا ہے انظر نہ کہو۔ تو اسی لیے آج ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انظر نہ کہو، ان کی نظر مانگو، ان کی نظر مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ جب نظر اٹھتی ہے تو قبلہ بدل جاتا ہے، نظر اٹھے گی تو تمہارے حالات نہیں بدلیں گے، تمہارے حالات تبدیل نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یہ بات کہی جاتی ہے حضور علیہ السلام تو ہماری طرح بشر ہیں، ہماری طرح انسان ہیں۔ ہم کہتے ہیں وہ کیسے؟ لوگ چڑھتے ہیں کہ بھائی وہ بازار میں چلتے تھے، وہ نکاح کرتے تھے، شادی بیاہ کی، بکری کا دودھ دھوتے تھے، اسی لیے ہماری طرح چہرے کی پہ ایک ناک تھی، 2 آنکھیں تھی، ماتھا تھا، ہاتھ تھے۔ ہم کہتے ہیں نادان، حضور ظاہر میں بھی اپنی طرح نہیں،
بلکہ ہمارا باپ بھی ہماری طرح نہیں ہے. یہ خاص بات خیال رکھیں, ہمارا باپ بھی ہماری طرح نہیں ہے. آج تو سائنس سے بڑی ترقی کر چکی ہے, لوگ اوروں کی نہیں مانتے, سائنس کی تو مانتے ہیں. جب چور پکڑے جاتے ہیں تو ان کی فنگر پرنٹ لی جاتی ہے, فنگر پرنٹ لی جاتی ہے اور آنکھوں کی تصویر لی جاتی ہے نا. آپ کیوں یہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ قدرت نے اربوں خربوں انسان بنائے, لیکن باپ کی انگلیوں کی لکیر بیٹے سے کبھی نہیں ملتی, بھائی کی انگلیوں کی لکیر بھائی سے کبھی نہیں ملتی, انگلیوں کے پورے سگے بھائی کے ماں باپ کے ساتھ نہیں ملتے. اس لیے فنگر پرنٹ لی جاتی ہے کہ ایک دوسرے کی طرح نہیں رکھتا لکیریں, ایک دوسرے کی طرح انگلیوں کے پورے نہیں رکھتا. ارے نادان, جب تیرے باپ کی ہاتھ کی لکیریں تیرے ہاتھ سے نہیں ملتی, تیرے باپ کی آنکھیں تیری آنکھوں سے نہیں ملتی, تو نبی کی آنکھوں سے ملانے چلا, تو نبی کی ہاتھوں سے ملانے چلا. ارے نہیں کسی کی مانتا, سائنس کی تو مان. اگر سائنس میں ایمان لایا ہے تو کم سے کم سائنس کی مان. تیرے مقدر میں اگر قرآن حدیث پر ایمان نہیں, کم سے کم یہ تو سوچ. انگلیاں دیکھ کر کہتا ہے ہماری طرح نہیں, باپ کی انگلیاں بھی ہماری طرح نہیں ہے ظاہر میں, اس کی لکیریں الگ, اپنی الگ, اس کے انگلی کے پورے الگ, ہمارے الگ, بدن کے ساتھ الگ 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 ہے. اور پھر حکم میں بھی الگ. تو اپنے آپ کو دیکھے تو کچھ نہ ملے, ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو مقبول حج کا ثواب ملے. تو بتا تیرا باپ جب تیری طرح نہیں ہوا تو جس پہ وحی نازل ہوتی وہ رسول پاک تیری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور آپ بھی جس کے منہ سے جو سنتے بول پڑتے ہیں. حضور علیہ السلام کا جسم کی ساکھ کبھی کسی کی طرح نہیں, آقا کا معجزہ ہے. سرکار علیہ السلام جب لوگوں کے درمیان رہتے تو سب سے اونچے نظر آتے, حالانکہ آپ کا قد میانہ تھا. قدرت کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کوئی لمبا آ کر کے حضور علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر کہے میں آپ سے اونچا ہوں. قدرت نے کہا میانہ قد بنائیں گے, لیکن جب کوئی اونچا آ کر کے کھڑا ہوگا تو آپ اس سے اونچے نظر آئیں گے. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جس سے اے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی, چاہے قد میں ہو چاہے مرتبے میں ہو. حضور کے برابر جب کسی کا قد نہ ہوا قربان جائے, اور انگلیاں ایسی اشارہ کریں تو چاند ٹکڑے ہو, پانی کے چشمے جاری ہو, پسینے مبارکہ سے خوشبو نکلے. اللہ اکبر. ان کا ظاہری جسم کیا ہے؟ حضور کے ظاہر پر ہی بات ہوتی ہے, حضور کے باطن پر تو کوئی بات نہیں کر سکتا. باطن کیا ہے صدیق کو بھی نہیں پتا. فرماتے یا ابی بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکا. تو ساری زندگی ساتھ رہنے والی ابو بکر کو نہیں پتا, اما عائشہ کو نہیں پتا, تو آپ اور ہم ان کی حقیقت جان سکیں گے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. ظاہر پر ہی بات ہوتی ہے. حضور کا ظاہر کیسا ہے؟ اگر کلمہ پڑھ کر نبی کا چہرہ دیکھ لے تو اللہ اس کو صحابی بنا دیتا ہے. نبی کا ظاہر دیکھنے سے انسان صحابی ہوتا ہے. اور صحابی کا مرتبہ کیا؟ اس کے گھوڑے کی ٹاپ سے لگ کے جو دھول اڑتی ہے جہاد پہ جاتے وقت, اللہ اس دھول کی بھی قسم یاد کرتا ہے. صحابی کا مرتبہ یہ کہ غوث و خواجہ بھی ان کے مرتبے کو نہ پہنچ سکے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ غوث الاعظم دستگیر بھی کسی ادنا صحابی کے درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. ادنا صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ورنہ میرے نبی کا کوئی صحابی ادنا نہیں ہے. صرف سمجھانے کے لیے کوئی ادنا درجے کے صحابی تک غوث الاعظم نہیں پہنچ سکتے, غریب نواز نہیں پہنچ سکتے, تابعین نہیں پہنچ سکتے. اب آپ مجھے بتائیں یہ مرتبہ کیسے ملا؟ نماز سے, روزے سے, حج سے نہیں. حضور کو ایک جھلک دیکھا بس اللہ نے صحابی بنا دیا. اور کیسا مرتبہ میرے امام کہتے ہیں. اب صحابی کی آنکھیں کیا دیکھو, کہتے ہیں خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے. خدا ان کو, کن کو, ان کو, کن کو, ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. جو آنکھیں حضور کو دیکھتی ہے اللہ اس کو بھی پیار سے تکتا ہے, اس کو دیکھتا ہے. اللہ جو آنکھیں حضور کو دیکھے تو اس کو بھی پیار سے دیکھتا ہے. کیوں؟ تو اعلیٰ حضرت کی شعر کی سمجھ اس طرح آتی ہے, میں آپ کو دیکھوں, توجہ آپ کی, بس اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں. میں آپ کو دیکھوں تو آپ اس وقت تک مجھے نظر نہیں آتے جب تک آپ کے چہرے کی شکل میرے دیدے میں نہ بن جائے. کبھی غور کرنا, جب آپ کی شکل میری آنکھ کے دیدے میں نہ پتلی میں نہ بنے تب تک آپ مجھے نظر نہیں آئیں گے.
اسی لیے تو جن کی آنکھیں سفید ہو جاتی ہیں ان کو نظر نہیں آتا. جب تک دیدے کام کرتے ہیں تب تک انسان کو دکھتا ہے, اور جو چیز دیکھتا ہے اس کا عکس, اس کی تصویر آنکھ میں نظر آتی ہے. قربان جائیں, خدا کو تو محبوب کا چہرہ پسند ہی ہے, لیکن جن آنکھوں میں تصویر محبوب بنتی ہے, جن آنکھوں میں عکس حبیب بنتا ہے, اللہ ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھا کرتا ہے. تو جب وہ آنکھیں اتنی قیمتی ہے خدا کے نزدیک جو محبوب کو تکتی ہے, تو حبیب کا چہرہ کتنا قیمتی ہوگا, حبیب کا چہرہ کتنا اہم ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اپنے رشتے کو اپنے نبی سے جوڑو. بس میری آخری میں پیغام میرا یہ ہے, اپنے رشتے کو اپنے نبی سے جوڑو. دیندار بنو, دیندار. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ میرے جوانوں سن لو. تم کہتے ہو نماز دین ہے, یہ اسلام کا نظریہ نہیں, کیونکہ آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین, نماز دین کا ستون ہے. جو پلر ہو وہ گھر نہیں ہوتا. اس کا مطلب جب نماز پلر ہے کسی چیز کا تو عمارت کوئی اور چیز ہوتی ہے نا. آپ نے پوری طاقت نماز میں جھونک دی, نمازی بنو دیندار بن جاؤ گی. نماز دین نہیں ہے مکمل, دین کا پیلر ہے. پیلر جو پیلر ہو وہ پورا گھر, عمارت نہیں ہوتا. اس کا مطلب جس کا پیلر نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, وہ عمارت کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ مصطفیٰ برسام خیشرا کے دی ہم اوست, اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لحبیست. دین کیا ہے؟ پورا کے پورا دین حضور ہے. حضور دین ہے. ان کے قدموں کے قریب آؤ. جو ان کے قریب آئے گا وہ دیندار ہوگا, جو ان سے دور ہوگا وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ابو لہب ہوگا. تو آج ہر چیز پہ تقریر حضور کی عظمت پر نہیں, حضور کی شان پر نہیں. خدا اہل سنت کو آباد رکھے, محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ ان علماء اہل سنت کی زبانیں سلامت رکھے. یہ حضور کی عظمت کے گن گا رہے ہیں, قرآن حضور کی عظمت کے خطبے پڑھ رہا ہے, تو دین حضور ہے. کل لوگوں کو ترقی ملی تھی حضور کے قدموں میں آنے پر, آج بھی ترقی ملے گی قدموں میں آنے پر. بس جاتے جاتے اتنا کہہ دوں, آج پوری دنیا کا مسلمان پریشان ہے. ملک شام میں مسلمانوں کی گردن پر تلوار, یمن لٹ رہا ہے, بیت المقدس میں معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں, عراق کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے, ہندوستان کے حالات افراتفری میں ہیں. ایسے میں مسلمان کیا کریں؟ دیندار ہو. دیندار کیسے بنے؟ نبی کو اپنی طرح کہہ کر, نبی کو بڑا بھائی کہہ کر, حضور کی عظمت کو گھٹا کر, حضور کی میلاد کا انکار کر کے نہیں. آؤ صحابہ کا نظریہ کیا ہے. جب فاروق اعظم تہامہ کے جنگلات سے گزرے, خلیفہ بننے کے بعد, امیر المومنین بننے کے بعد, میرے نوجوانوں تمہیں یوں ہی تباہ نہیں کیا گیا. ڈاکٹر اقبال نے 100 سال پہلے رونا رویا تھا, یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دیکھے فرنگی تخیلات, اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. دنیا جانتی ہے جب تک تمہارے سینوں میں عشق رسول رہے گا تمہیں کبھی لوٹا نہیں جا سکتا, تمہیں کبھی زیر نہیں کیا جا سکتا, تمہیں کبھی تباہ برباد نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے, تباہ کرنے کے لیے, برباد کرنے کے لیے روح محمدی نکالو, عشق رسول نکالو. اور عشق کب تک رہے گا؟ جب تک ان کو قرآن کے مطابق مانو گے. کب تک عشق رسول رہے گا؟ جب انہیں خدا کا حبیب مانو گے. اور جب اپنی طرح سمجھنے لگے, بڑے بھائی کی طرح سمجھنے لگے, بیٹی کا جشن تو گوارا, حضور کے جشن سے انکار کرنے لگے, عشق نہیں رہے گا. جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے, کثرت سے کرتا ہے. تو لوگوں, تم جب تک عاشق رسول تھے, قدم رسول میں تھے, تم کامیاب تھے. بیت المقدس تمہارا تھا, حجاز تمہارا تھا, شام و یمن تمہارے تھے. لیکن جب تم رسول پاک کے قدموں سے دور ہو گئے, آج تم در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہو, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, پھر کے گلی گلی دبا, ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. ایک طرف مذہبی طبقہ پیدا کیا گیا تاکہ عشق رسول تمہارے دل سے نکالے, دوسری طرف انٹرنیٹ کے خرافات,
فلمیں، سیریل، یہ سب نکالے گئے تاکہ مسلمان ننگی ناچنے والی عورت کو تو دیکھے، اپنے نبی پہ درود کا وقت نہ نکال سکے۔ مسلمان گانے اور غزلیں تو سنے لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نعت سے، قرآن سے دور ہو جائے۔ یاد رکھیں جن کے پاس پاک کے ذکر کو سننے کے لیے وقت نہیں، وہ کیسے عاشق رسول بنیں گے؟ یاد رکھنا یہ سارے خرافات اس لیے ایجاد کیے گئے تاکہ تم کسی طرح اپنے رسول سے، اپنے آقا سے، علی سے، بے کسا سے دور ہو جاؤ۔ اور یاد رکھیے گا جب تم دور ہو جاؤ گے تو تباہ کر دیے جاؤ گے، برباد کر دیے جاؤ گے۔ تو عرض کر رہا تھا تہامہ کے جنگلات سے جب فاروق اعظم گزرے، کھڑے ہو کر کے رونے لگے۔ کسی نے کہا امیر المومنین کیوں رو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کہتے ہیں اس لیے رو رہا ہوں حضور کا احسان یاد کر، سرکار کا احسان یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کہا وہ کیوں؟ کہا کہ یہ تہامہ کا جنگل ہے، جب میں حضور کی غلامی میں نہیں آیا تھا تو اس جنگل میں اونٹ چرانے آتا تھا، اونٹ چراتا تھا اونٹ، اور جب میں اونٹ چرا رہا تھا تو میرے باپ خطاب نے کہا عمر ان اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کر۔ میں نے ایک اونٹ پکڑا، کھڑا کیا، دوسرا لانے کے لیے گیا تو پہلا بھاگ گیا، دوسرے کو کھڑا کیا، تیسرے کی طرف بڑھا، اس کو لایا تو دوسرا بھاگ گیا، پہلے کو لایا تو تیسرا بھاگ گیا۔ اسی طرح بہت دیر گزری، میرے باپ کو غصہ آیا، اس نے میرے سینے پہ مکہ مارا اور کہا خطاب کا بیٹا ہے، جوان بیٹا، تیرے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ تو 3 اونٹ کو ایک جگہ کھڑا کر سکے، ایک قطار میں کھڑا کر سکے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں رونا اسی لیے ہے، عمر تھا پھر بھی 3 اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب سے عمر حضور کے قدموں میں آیا، آج عمر وہ عمر ہو گیا کہ عمر نے 3 بر اعظموں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا۔ جب تک حضور کے قدم نہ ملے تھے اونٹ بھی قطار میں نہیں کھڑے کر سکتے تھے، حضور کے قدم کیا ملے ہیں؟ وہ مرتبے مل گئے کہ 3 بر اعظم ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ عمر کی ہیبت کی وجہ سے وہ پتا چلا حضور کے نالین میں آؤ گے تو بادشاہ بنا دیے جاؤ، تاجدار بنا دیے جاؤ گے، آقا بنا دیے جاؤ گے، اور حضور علیہ السلام سے دور ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ بس جاتے جاتے یہی کہوں کہ یہ جو فرقے پیدا ہوئے ہیں نا، مسلمانوں نے نہیں پیدا کی، یہ فرقہ بندی، فرقہ واریت یہودیوں نے کیا۔ مثنوی شریف اٹھا کے پڑھ لو، ابتدائی دفتر ہے، عیسائیوں کے اندر فرقے یہودیوں نے پیدا کیے، مسلمانوں میں فرقے یہودیوں نے پیدا کیے، اور یہودیوں کی ایک سازش ہے جب تک نبی سے دور نہیں کریں گے ہم ان کو اچک نہیں سکتے۔ اور فرقے پیدا ہوئے، کب سے پیدا ہوئے؟ پہلی صدی سے فرقے شروع ہے، آج تک قیامت تک ہے۔ لیکن فرقہ پرست کون ہے یہ پہچاننے کا ایک آسان نسخہ ہے کہ جو رسول اللہ کی توہین کرے، بے ادبی کرے، وہی فرقہ پرست، اور جو حضور علیہ السلام کی وہ شان بیان کرے جو قرآن کہتا ہے وہ فرقہ پرست نہیں۔ مسلمانوں، جو آج آپ کہتے ہیں نا مولانا فرقہ بندی کی بات مت کرو، فرقہ پرستی کی بات مت کرو، ہم تو کہتے ہیں مت کرو، لیکن ہماری ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے کہ جن لوگوں نے فرقے پیدا کیے ان سے آپ کو بچائیں، آپ کا ایمان بچے۔ اگر ہم ان کی نشاندہی نہیں کریں گے، ایک بندہ جو چوری کرتا ہے اور ہم یہ نہ بتائیں کہ وہ چور ہے، کل چوری ہوگی تو آپ پکڑ کے کہو گے نا آپ کو معلوم تھا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ اور چور کہتا ہے یار یہ ہمارے خلاف بولتے ہیں، چور ہے چور ہے، ہم ان کے خلاف کب بولتے ہیں؟ ہم تو ان کے خلاف کبھی کچھ نہیں بولتے۔ ارے بھائی چور کسی کے خلاف کیوں کہے گا؟ چور شاہکاروں کے خلاف کب سے کہنے لگا؟ اگر وہ کہے گا تو وہ جا کر کے اس کا گریبان پکڑ کے کہے گا ثابت کر میں کیا ہوں، اس لیے چور کسی کے خلاف نہیں کہتا۔ لیکن جو شاہکار ہے، مالدار ہے، وہ شور کر رہے ہیں چور سے بچو، چور سے بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت عزیز ہے، جس کو دولت عزیز ہے وہ چور سے بچاتا ہے، جس کو ایمان عزیز ہے وہ فرقہ پرستوں سے بچاتا ہے۔ تو جاتے جاتے یہی پیغام ہے، فرقہ پرستوں سے بچو۔ 1857 کے بعد جو فرقے ہندوستان میں پیدا ہوئے ان سے بچو، اور اس سے اہل سنت سے لگے رہو جو 1450 سال سے تمہارے درمیان موجود ہے۔ غوث پاک سنی، غریب نواز سنی، مخدوم اشرف سنی، صابر کلیر سنی، محبوب الہی سنی، امام احمد رضا سنی، یہ سب سنی تھے۔
سنیت کا فاؤنڈر کوئی نہیں ہے، اولیاء میں صحابہ میں کوئی نہیں ہے، سنیت کے فاؤنڈر محمد الرسول اللہ ہے۔ اس لیے اس پرانے مسلک سے وابستہ رہو، اور یہ سراپا ادب ہے، تعظیم ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں، ایک کتاب کا حوالہ دے کر بات ختم کرنے جا رہا ہوں، فتاوی رشیدیہ میں لکھا کہ نبی کے ماں باپ کافر تھے، رسول پاک کے ماں باپ کو کافر لکھا۔ آج کل میرے نوجوان کہتے ہیں مولانا آپ فلاں کو کافر مت کہو، فلاں کو کافر مت کہو، فلاں کو کافر مت کہو، کیونکہ اللہ نے کافر کو کافر کہنے سے ہی منع کیا ہے۔ یہ اللہ پہ بہت بڑا الزام ہے۔ بندوں پہ الزام لگانے والے خدا پہ الزام لگانے لگے کہ اللہ نے منع کیا کافر کو کافر مت کہو، تیرے کان میں منع کیا؟ قرآن تو کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، اپنا وہ محبوب جس کے خلق کو عظیم کہا، انک لعلی خلق عظیم، اس رسول کا قل حبیب تم کہو اے کافرو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کافر کو کافر کہا جائے گا، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا کافر کو کافر مت کہو۔ ہم کہتے ہیں تیری بات بڑی اچھی ہے، لیکن تیرے پیچھے عقیدہ بڑا گندا ہے۔ کیوں تم کہتے ہو کافر کو کافر مت کہو؟ مطلب کیا؟ پہلی بات تو یہ نظریہ اسلام کا ہے ہی نہیں کہ کافر کو کافر مت کہو۔ لیکن بات ایک کہتا ہوں آپ کو، اگر ٹھیک ہے اتنا ہی آپ کے اندر صلح ہے، لوگوں سے پیار ہے، تو کافر کو کافر نہ کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ہوا اس کا مطلب؟ کہ بش کو وہ کافر ہے نا، اس کو کافر مت کہو۔ بل کلنٹن کافر ہے، اس کو کافر مت کہو۔ بال ٹاکرے کافر تھا، اس کو کافر مت کہو۔ ابو لہب کافر، اس کو کافر مت کہو۔ ابو جہل کافر، اس کو کافر مت کہو۔ یہی تو آپ تقریر کرتے ہیں کافر کو کافر مت کہو، یعنی ہم ابو لہب کو کافر نہ کہیں، ابو جہل کو نہ کہیں، اور دنیا کے کافروں کو کافر نہ کہیں۔ جب آپ ابو جہل اور ابو لہب کو کافر کہنے کے قائل نہیں ہیں، یہ کہہ کر کے کہ کافر کو کافر نہ کہو، تو آخر وہ کون سی ضرورت پڑ گئی تھی کہ تم نے فتاوی رشیدیہ میں نبی کے ماں باپ کو کافر لکھا؟ میرا ایک سوال ہے، اور جن کے دلوں پہ مہر لگ گئی ان سے نہیں، جن کے دل اب بھی حق قبول کرنے کے لیے تیار ہے ان سے سوال ہے کہ آخر وہ کون سی ضرورت پڑ گئی تھی، کیا لٹ رہا تھا تمہارا کہ تم نے نبی کے ماں باپ کو کافر لکھا؟ ابو جہل ابو لہب کو کافر نہیں کہہ سکتے، صلح کی بات کرتے ہو۔ اور وہ آمنہ جس کا مرتبہ ماں ہونے کے اعتبار سے مریم سے بھی بڑا ہے، کیونکہ آمنہ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اور آمنہ کا بیٹا محبوب خدا ہے۔ اس ماں کو، اس باپ کو جس کا بیٹا نبیوں کا امام قائد المرسلین، اس ماں باپ کو کافر کہا۔ بس اتنا کہتا ہوں، اور یہ کہہ کر کے سعودی فتوے بھیجے گئے کہ نبی کی ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، اس لیے اس کی قبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا جائے۔ ان فتووں کی بنیاد پر میرے نبی کی ماں کی قبر کو کھود دیا۔ سنیو، میری قوم کے جوانوں، مجھے پتا ہے تم کسی بھی فرقے سے وابستہ ہوں گے میرے جوانوں، لیکن تمہارے دل پر مہر نہیں لگی ہے اگر، تو تم نبی کے ماں باپ کو ضرور غور سے دیکھو گے، اور حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو غور کرو گے کہ نبی کی ماں کو کافر لکھا۔ کسی کو کافر نہ کہو، کافر کو کافر نہ کہو، نبی کی ماں کو، اور یہ لکھا کہ قبر اکھاڑ کے پھینک دو، اور سعودی حکومت نے نبی کی ماں کی قبر پہ بلڈوزر چلا دیا۔ بس یہی انصاف چاہتا ہوں تمہاری عدالت میں۔ ہم کسی کو کافر کہے تو مجرم، نبی کے ماں باپ کو کافر کہا، قبر شریف پہ بلڈوزر چلایا گیا، اور وہ بھی کون سی قبر؟ کون سی قبر؟ جس قبر کو رسول پاک نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ حضور علیہ السلام 6 سال کے ننھے سے معصوم بچے ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ سے واپس ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک، بدعت۔ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا سفر مزار پہ جانے کے لیے کیا۔ 6 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ حضور مکے سے نکلے ماں کے ساتھ، اور اپنے والد کے مزار پہ حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ کے مزار پر گئے، حضرت آمنہ خاتون نے اپنے شوہر کی قبر دیکھی، برداشت نہ کر سکی، خوب روئی، بیمار ہو گئی، لوٹتے وقت مقام ابوا پہ علی ہو گئی۔ ساتھ میں ایک کنیز تھی جس کا نام ام ایمن تھا، 3 نفری یہ قافلہ تھا، اور ایک چھوٹے سے اونچے ٹیلے پر ام ایمن نے
حضرت آمنہ کو لٹا دیا. جب لٹا دیا تو حضور علیہ السلام کی امی جان لیٹی ہوئی ہے پتھر پر، پتھر کا سرانہ ہے، پتھر پہ لیٹی ہوئی ہے. حضور علیہ السلام معصوم نبی، 6 سال کے میرے اور آپ کے معصوم پیغمبر اپنی ماں کے سینے کے قریب بیٹھے ہیں. وہ ماں کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے چہرے کو اور رونے لگتی ہے. امام قسطلانی اور دیگر سیرت نگاروں نے یہ اشعار لکھے. حضرت آمنہ خاتون کا زندگی کا اینڈ کس بات پر ہوا؟ آمنہ خاتون کا انتقال کب ہوا؟ 6 سال کے پیغمبر ماں کے سینے کے پاس بیٹھے، ماں آمنہ حضور کا چہرہ دیکھتی ہے اور چہرہ دیکھتے ہوئے شعر کہتی ہے کہ میں ابوا کے جنگل میں دم توڑ رہی ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں بھلائی نہیں جاؤں گی، کیونکہ میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے کہ جس بیٹے کے ذریعے سے مشرق و مغرب میں میرا ذکر کیا جائے گا. اس کا فیضان پوری دنیا میں پہنچ کر کے رہے گا. کون کہہ رہا ہے؟ ابھی فاران کی چوٹی سے محمد رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا، ابھی ابو بکر صدیق نے کلمہ نہیں پڑھا، عمر ابن خطاب نہیں آئے، علی مرتضیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے. اس وقت آمنہ کہہ رہی ہے میں نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے ڈنکے پوری دنیا کے اندر جس کے نام کے چرچے ہوں گے اور اس کے ذریعے سے مجھے پوری دنیا میں یاد کیا جائے گا. اے آمنہ، تم پر ہمارے ماں باپ قربان، تم نے سچ کہا تھا، پوری دنیا تمہیں یاد کرے گی اور خیرات پیش کرے گی. اور حضرت آمنہ نے آنکھیں بند کر لی حضور کو دیکھتے ہوئے، اشعار پڑھتے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ماں کے سینے پہ سر رکھ کے کہتے ہیں امی تھوڑی دیر پہلے جو کہہ رہی تھی ذرا ایک بار پھر کہو. ام ایمن نے منع کر دیا، نہیں بیٹے، جو ایک مرتبہ موت کے بعد بولنا بند کر دیتے ہیں پھر وہ بولا نہیں کرتے، میرا ایمان ہے. ام ایمن نے منع کیا، ورنہ دوسری مرتبہ اگر آقا بولتے ہیں کہ بولو ماں تو حضور کی ماں ضرور بولتی. لیکن اس کے بعد حضور نے قبر کھودی اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کو دفن کر دیا، اور اسی قبر کو ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ نبی کی ماں کافرہ تھی شہید کر دیا. بتاؤ، جو لوگ نبی کی ماں کو کافر کہ حضور کی بے ادبی کی بنیاد پر، کیا وہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ان کے پیچھے نمازیں ہو سکتی ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.